ہم تیری دیوانگی سے ہارے، پارٹ آف مدائے جان، نیکسٹ جنریشن۔ اس ناول کو پڑھنے سے پہلے جس نے مدائے جان نہیں پڑھا وہ نیچے موجود لنک پر کلک کرے اور پہلے جا کر اسے ریڈ کرے۔ وہ نم آنکھوں سے شیخی کے اس پار سے اپنی جان کے عزیز ہستی کو دیکھ رہا تھا اور دل دے کے سہما جا رہا تھا کہ ڈاکٹر باہر آیا تو وہ تیزی سے اس کی جانب پلٹا۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ بیٹیوں نے بھے انداز میں پوچھا۔ میں کیا بتاؤں یار، معاملہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ اب ہمارے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے کہ ہارٹ ٹرانسپلانٹ کیا جائے۔ اس کے لیے ہمیں ڈونر چاہیے۔ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا، ڈاکٹر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو اس کا وجود جیسے زلزلے کی عزت میں آ گیا تھا۔ کیا اس سے سب ٹھیک ہو جائے گا؟ وہ لب کچلتے ہوئے بولا، ہاں بالکل، میں ڈونر ڈھونڈتا ہوں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر جون ان دنوں آئے ہیں، میں پوری کوشش کروں گا کہ انہی دنوں میں اس کا ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہو جائے۔ ڈاکٹر نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا تو وہ گمسم سا بس سنے جا رہا تھا۔ پھر مزید 2 دن گزر چکے تھے اور سامنے سے ڈاکٹر فرحان اسے اپنی طرف آتے دکھائی دیے۔ چلو میرے ساتھ، ڈونر مل چکا ہے اور بس کچھ فارمیلٹی نبھانی ہے اور اس کے والد صاحب سے مل لو، پھر ہمیں انشاءاللہ آپریشن کی تیاری کرنی ہے۔ ڈاکٹر فرحان نے کہا تو وہ جلدی سے ان کے ساتھ ہو لیا۔ وہ اسے لے کر ICU میں آئے تو وہاں ایک شخص جھکے ہوئے کندھوں سے بیٹھا ہوا تھا اور ایک لڑکا چلا چلا کر بول رہا تھا، کیسے کر لیا آپ نے فیصلہ؟ وہ مری نہیں ہے بابا، وہ بھی زندہ ہے، وینٹیلیٹر پر ہے، بیوی ہے وہ میری ہونے والی، اور اکیلے آپ اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ وہ نوجوان چیخ کر بولتا، جانتا ہوں کہ وہ تمہاری منگیتر تھی مگر پیری بیٹی ہے اور پچھلے 6 مہینوں سے اسی طرح لیتی ہے۔ اس کا دماغ ڈیڈ ہو چکا ہے، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ وہ صرف مصنوعی سانسوں پر ہے اور تم کب تک اسے اذیت دے رکھو گے؟ میں اسے وینٹیلیٹر سے ہٹوا رہا ہوں اور مجھے تم اتنے نہیں روک سکتے۔ اور ہاں، اس کے کہنے کے مطابق میں اس کا ہارٹ ڈونیٹ کر رہا ہوں۔ یہ اس کی خواہش تھی اور میں اپنی بیٹی کی خواہش ہر حال میں پوری کروں گا۔ وہ اڈیر عمر شخص چیخ اٹھا، آپ میری نینا کے ساتھ اس طرح نہیں کریں گے، میں اسے وینٹیلیٹر سے ہٹانے نہیں دوں گا، نہیں ہٹانے دوں گا۔ اس سانسیں لیتی ہیں تو مجھے ایک امید نظر آتی ہے۔ آپ میری امید کو ختم نہیں کریں گے بابا، وہ بولا اور پھر ایک جھٹکے سے مڑتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ چلتا ہوا اس شخص کے پاس آیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو شخص نے نم آنکھوں سے دیکھتے ڈاکٹر کی جانب دیکھا۔ اس کی امید ختم مت کیجیے اور میری بیٹر کو ڈونر مل جائے گا، وہ آہستہ سے بولا تو شخص نے تلخ مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ وہ خود کے ساتھ ساتھ میری بیٹی کو اذیت دے رہا ہے، میرے اندر اتنا حوصلہ نہیں کہ میں اسے مزید تکلیف میں دیکھ سکوں، تو یہ فیصلہ میں نے بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ میری بیٹی تو اس دنیا سے چلی جائے گی مگر کسی اور کی بیٹی میں زندہ رہے گی، وہ بولے اور پھر کاغذات پر سائن کر دیے۔ وہ نم آنکھوں سے اس عظیم شخص کو دیکھے گیا۔ پھر ابھی انہیں بیٹھے کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ نرس باہر آئی۔ سر، میم نینا کی سانسیں بالکل بند ہو چکی ہیں اور ابھی ہم نے وینٹیلیٹر سے بھی نہیں ہٹایا تھا، نرس نے کہا تو وہ لوگ تیزی سے اندر داخل ہوئے۔ وہ پیاری سی لڑکی کی حالت دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ پٹیوں میں جگڑا وجود ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ اس لڑکی کا باپ اس کے سر پر سر رکھے تڑپ تڑپ کر رو دیا۔ پھر اگلے ہی دن ہارٹ ٹرانسپلانٹ کامیاب ہو چکا تھا مگر اس کے دل پر ایک گہرا اثر چھوڑ چکا تھا۔ لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھی یکٹک اس ہینڈسم آدمی کو دیکھ رہی تھی جس نے ابھی اپنی پروفائل اپڈیٹ کی تھی۔ ہمیشہ کی طرح وہ شاندار لگ رہا تھا۔ سب سے پہلا کامنٹ اس نے ہی نیچے کیا جس پر کسی قسم کا ریئیکٹ نہیں آیا تھا۔ اس نے پھر اسے میسج کیا، ہمیشہ کی طرح بہت خوبصورت لگ رہے ہیں آپ، اللہ نے تیرے بد سے بچائے۔ اس کے میسج کو اس کی پین کین کیا گیا مگر کوئی ریپلائی نہیں آیا۔ وہ نم آنکھوں کو صاف کرتے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ انو بیٹا، کیا ہو رہا ہے؟ کمشنر عالم افروز نے اندر داخل ہوتے ہوئے اپنی لختے جگر کو پکارا تو وہ جلدی سے لیپ ٹاپ بند کر کے ان کے سینے سے لگ گئی۔ کیسا ہے میرا بیٹا؟ بالکل ٹھیک ہوں بابا، آپ بتائیے کیسا رہا دن؟ وہ چہک کر بولی، زبردست۔ اچھا جلدی کیجیے، ہم لوگ آگا مینشن جا رہے ہیں، آگا جانا ڈنر پر انوائٹ کیا ہے، عالم افروز نے کہا تو وہ سراسپات میں حالاتی جلدی سے کپڑے چینج کرنے کے لیے چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ سب کے ساتھ آگا مینشن جا رہی تھی۔ کئی برس پہلے عالم افروز نے آگا مینشن کو خیر بات کہہ دیا تھا لیکن کچھ عرصے کے بعد کیا آگا جان نے اپنی ناراضگی ختم کرتے سے دوبارہ سے آگا مینشن آنے کو کہا مگر اس نے سہولت سے انکار کر دیا کیونکہ رضا نے عدت ختم ہوتے ہی سلیمان سے شادی کر لی تھی اور آگا مینشن میں وہ اس کے ہوتے ہوئے نہیں رہنا چاہتا تھا۔
لیکن وقت نے سب پر ندا کا اصلی روپ دکھا دیا تھا۔ سلیمان اور اس کی ہر روز کی رہائی دیکھ کر سب پریشان ہوتے تھے۔ سلیمان اور اس کی اکلوتی بیٹی منیشا تھی جو کہ ندا کی طرح ہی خود سر تھی، اور ندا نے اسے ہر طرح کی آزادی دے رکھی تھی، اسی لیے وہ آج ایک ٹاپ ماڈل تھی۔ وہ لوگ آگا مینشپ پہنچے تو سوائے ندا کے سب اچھے سے ملے تھے۔ ہماری بیٹی کا کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ ویسے بیٹی کو کچھ فیشن سینس بھی سکھاؤ۔ اگر فیشن کا نہیں پتا تو منیشا سے کلاس لے، میری بیٹی کی چوائس پر سب داد دیتے ہیں، ندا نے مغرورانہ انداز میں کہا۔ میری بیٹی جیسی ہے اسے ویسے ہی کوئی قبول کرے گا، اور ہاں، میری بیٹی جہاں چاہے گی وہیں پر شادی ہوگی، اور آپ کی بیٹی سے سیکھنے کی سے کوئی ضرورت نہیں ہے مسز سلیمان، عالم افروز نے تلخ لہجے میں کہا۔ وہ کیسے چپ ہو جاتا؟ اس کی لاڈلی کے بارے میں کوئی بات کرے اور وہ چپ ہو جائے، یہ ہو نہیں سکتا تھا۔ چلو تمہیں خوشخبری سناتی ہوں، میری بیٹی کا نیکسٹ بہت بڑا ماڈلنگ شوٹ تھا، وہ بھی اس شہر کے سب سے بڑے اسٹار اور فیشن ڈیزائنر سریاب خان کے ساتھ، اور ہاں، کل میری بیٹی کی 19ویں سالگرہ ہے اور وہ انوائٹڈ ہے کہ تم بھی آ جانا۔ ندا چبا چبا کر بولی تو مجھے ایک دم چونک کر آنیا کی جانب دیکھنے لگا، جس کے چہرے پر دریاب خان کا نام سنتے ہی رونق آ گئی تھی۔ وہ لبینچ کر رہ گیا اور ندا اس کے انداز پر چونکے۔ پھر اگلے دن وہ منیشا کی برتھ ڈے پارٹی پر آئے اور آنیا کی بےتاب نگاہیں دروازے کی جانب کی تھی۔ کچھ ہی دیر میں دریاب خان اندر داخل ہوا۔ اپنی چھا جانے والی شخصیت لیے وہ ہمیشہ کی طرح ہینڈسم لگ رہا تھا۔ عالم افروز کی نگاہیں اپنی بیٹی پر ٹکی تھی اور ان کی بیٹی کی اس شخص پر جو کہ ایک پتھر دل لگتا تھا۔ انہوں نے کرب سے آنکھیں میچ لی، وہ دیوانہ وار بس اسی کو دیکھ رہی تھی۔ کتنی بار چاہا کہ اس سے ملاقات کرے اور کئی بار اس سے ملاقات کری، اس کے آفس گئی، مگر ملتا ہی نہیں تھا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھے ہی جا رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ فون سننے کے لیے سوئمنگ پول ایریا کی جانب آیا تو وہ جلدی سے اس کے پیچھے لپکی۔ وہ فون سنتے بلٹا تو ایک دم اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا، ساتھ ہی اس کے ماتھے پر ناگواری کھڑے تاثرات ابھر آئے۔ وہ کنی کترا کر اس سے نکلنے ہی والا تھا تو وہ جلدی سے اس کے سامنے آ گئی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ وہ پھنکار کر بولا۔ میسج کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ شروع میں تو تھینک یو بول دیتے تھے اور اب کچھ بھی نہیں بولتے، وہ دیوانوں کی طرح سے دیکھتے ہوئے بولی تو دریاب خان اس کی دیوانگی پر چڑ گیا۔ تم اپنی حد میں رہو لڑکی، تو سمجھ نہیں آتی کہ میں تم جیسی لڑکی کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، اور آئندہ سے میرے سامنے مت آنا، وہ سرد لہجے میں بولا تو آنیا کا دل جیسے رونے لگا۔ مجھ جیسی لڑکی کیوں پسند نہیں ہے؟ کیا میرا حلیہ نہیں پسند؟ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تو وہ لب بینچ کر نگاہیں چرا گیا۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ اس کی دوسری سائڈ سے ہو کر گزرنے لگا تو وہ جلدی سے اپنے بازو پھیلا کر دوبارہ سے اس کے راستے کو روک گئی۔ وہ مٹھیاں پھینچ کر اسے دیکھنے لگا۔ پلیز میرے ساتھ ایسا مت کیجیے، میں آپ سے سچ میں بہت محبت کرتی ہوں، وہ نم لہجے میں بولی۔ تمہیں اثر نہیں ہوتا؟ آخر تم سمجھتی کیوں نہیں ہو کہ میں تمہیں پسند نہیں کرتا، اور آئندہ سے میرے سامنے محبت کا نام بھی لیا نا تمہیں کاٹ کر رکھ دوں گا، اس کے بازو سے جکڑ کر چبا چبا کر بولا تو آنیا نے اس بے حس انسان کو دیکھا جس کی آنکھوں سے شعلے لپک رہے تھے، گویا کہ اسے جلا کر بستم کر ڈالے گا۔ پھر وہ اسے چھوڑتا لمبے لمبے ڈنگ بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ کتے اور فنکشن میں رہا، پھر گھر واپسی کے لیے نکل گیا۔ وہ گھر داخل ہوا تو آدم خان اسی کے منتظر تھے۔ انہوں نے سلام کرتا اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگا کہ انہوں نے اسے پکارا۔ کیا بات ہے؟ موڑ کیوں آفر؟ انہوں نے سنجیدگی سے پوچھا تو وہ لب بینچ کر ان کی طرف بڑھا۔ کچھ نہیں، بس تھک گیا تھا، سر جھٹک کر بولا۔ مجھے تو کافی خراب موڈ لگ رہا ہے، پارٹی میں کچھ ہوا تھا کیا؟ انہوں نے ایک دم سے پوچھا تو وہ گہرا سانس دیتا نفی میں سر ہلاتا صوفے پر بیٹھ گیا۔ اچھا، وہ مسز ندا کا فون آیا تھا مجھے، انہوں نے اپنی بیٹی منیشا کے لیے تمہارا ہاتھ مانگا ہے، وہ سنجیدگی سے بولے۔ مجھے شادی نہیں کرنی، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، تو پلیز انکار کر دیجیے، وہ منہ بنا کر بولتا اٹھا۔ ارے بات تو سن لے پلیز ڈیڈ، مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی اور آپ مجھ سے یہ دوبارہ بات نہیں کریں گے، وہ سٹر لہجے میں بولا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ پھر انسٹاگرام پر اپنے فینس کے میسیجز دیکھ رہا تھا کہ آنیا کا پھر سے میسیج آیا، پلیز رپلائی کیجیے نا۔ اس کے میسیجز پر ماتھا مسلتا، اسے بلاک کرتا، لیپ ٹاپ زور سے بند کرتا، تگا کر لبوں سے لگاتا سامنے تصویر کو دیکھنے لگا۔ دیکھو، آج میرا دل برسوں بعد پھر سے کسی کی طرف مائل ہونے لگا ہے نین، وہ لڑکی اس کی بولتی نگاہیں مجھے شہر میں مبتلا کرنے لگی ہیں، مگر وہ کبھی میری زندگی میں نہیں آئے گی، تمہارے علاوہ کسی کو یہ دل نہیں چاہے گا، وہ دل ہی دل میں تجویز سے مخاطب ہوا۔
फिर उसने आंखें मूंदी तो छम से दो नम आंखें सामने आ गई। वो झंझला कर उठा और नींद की टैबलेट एक कर सोने की कोशिश करने लगा, और कुछ ही देर में वो किसी की आंखों में ढेरों आंसू देखकर सुकून से सो चुका था। आलम अफरोज की आंख खुली तो उससे पानी पीने के लिए जैसे ही जब उठाया तो वो खाली था। उसने गर्दन घुमाकर बेला की जानिब देखा जो कुछ सुकून सोई थी। से झटक कर उठा, पानी पीने के इरादे से किचन की जानिब बढ़ ही रहा था कि आनिया के कमरे से तितलियों की आवाज सुनाई दी। वो दरवाजा खोलता तेजी के अंदर दाखिल हुआ तो आनिया जमीन पर बैठी बेड से टेक लगाए घुटनों में स्थिर लिए रो रही थी। आनिया, मेरी जान, क्या हुआ मेरा बच्चा? वो तड़प कर उसके पास बैठते हुए बोला तो उसने सर उठाया और फिर आलम अफरोज के सीने से लगी तड़प तड़प कर रो दी। बाबा, वो मुझसे बात भी नहीं करते, इतनी बुरी हूं क्या मैं? उन्हें मेरी मोहब्बत नजर क्यों नहीं आती? मैं अपने दिल को कैसे समझाऊं जिस तरफ उनके लिए तड़पता है? मैं अपने दिल को कैसे समझाऊं? मेरा दिल मानता ही नहीं है बाबा। वो खिड़कियों के दरमियान बोली। आलम अफरोज की आंखें बेख्तियार नम हुई। आपको पता है, मैंने आगा जान से आज ही बात की है। मैं तुम्हारा रिश्ता आदम खान के यहाँ भेजने वाला हूँ, और मुझे लगता है कि हाँ हो जाएगी। आलम अफरोज ने कहा तो उसने बेयकीनी से उन्हें देखा। सच बाबा? कब? कब भेजेंगे? वो एक्साइटेड लहजे में बोली। कल ही इंशाल्लाह। वो धीमा सा मुस्कुराते हुए बोले तो आनिया का दिल जैसे खुशी से खिल उठा था। अगले दिन उसने अपनी नई आईडी बनाई। उसने फिर से उसे मैसेज किया, आप मेरी जितनी मल्टी आईडीज ब्लॉक कर दीजिए, मैं नई बनाती जाऊंगी, और एक दिन मेरे प्यार के आगे हार माननी ही पड़ेगी। उसने टाइप किया और इत्मीनान से मुस्कुराते उस मैसेज को देखने लगी जिसे फौरन ही सीन कर लिया गया था। और उसने अभी अभी अपनी इंस्टाग्राम खोली तो इसी वक्त एक मैसेज आया। उसने जैसे ही खोला उसे पढ़ते उसका दिमाग फिर से उलट चुका था। वो गुस्से से पेचोताप खाता उसे न जाने कितनी बार पड़ चुका था। फिर वो उठकर इधर उधर टहलने लगा। उसी वक्त दरवाजा खुला और आदम खान अंदर दाखिल हुए। क्या बात है बेटे, हमारी किस्मत तो चमक उठी है। एक ही घर से दो लड़कियों के रिश्ते। एक तो मिसेस निदा ने अपनी बेटी का रिश्ता भेजा है, दूसरी तरफ से कमिश्नर आलम अफरोज ने अपनी बेटी का रिश्ता दिया है। वो बोले तो उसने बेयकीनी से उन्हें देखा। फिर कुछ देर वो सोचता रहा। आपके ख्याल में मुझे किसे चुनना चाहिए? वो गहरा सांस भरते हुए बोला। मेरे ख्याल में मिसेज निदा की बेटी को, क्योंकि इसमें फायदे ही फायदे हैं। मिसेज निदा की बेटी अपनी मां की तरह अब बहुत नाम कमाएगी। दूसरा, मिसेज निदा हमारी बिजनेस पार्टनर है, तो इसे इनकार करके उन्हीं के घर की दूसरी लड़की को चुनना हमारे लिए ठीक नहीं रहता। हमारे बिजनेस पर असर हो सकता है, और पहले ही बड़े मुश्किल से दोबारा ये बिजनेस अपने मुकाम पर पहुंचा है, और अब मैं दोबारा इस मुकाम को खोना नहीं चाहता। आदम खान ने उसकी ऐन तवक्को के मुताबिक जवाब दिया था। वो हल्का सा मुस्कुराया। तो ठीक है, आपको जो भी मुनासिब लगता है वहाँ हाँ बोल दीजिएगा। वो इत्मीनान से बोला और फिर लैपटॉप पर इंस्टाग्राम को दोबारा खोलकर उसका मैसेज खोलकर रिप्लाई करने लगा। तुम्हारे लिए खुशी की खबर है, मेरी शादी तय होने वाली है तुम्हारी कजन मोनिशा से। सिर्फ इसीलिए आज से मैं तुम्हारा होने वाला जीजा हूँ, तो मुझे भूल जाओ। वो इत्मीनान से बोला और फिर उसके मैसेज का इंतजार करने लगा। वो उसकी तरफ से आया मैसेज देखकर उछल पड़ी थी। जैसे ही इसने खोला उसके होंठ शिद्दत गम से फड़फड़ा उठे। फिर आंसू बहते हुए उसकी शफार रुखसार को बगोने लगे। आप बीत बोल रहे हैं ना? प्लीज कहिए ना ये सब झूठ है। आप मजाक कर रहे हैं ना? देखिए मुझे बहुत दर्द हो रहा, मर जाऊंगी मैं। वो तड़प उठी थी। गुड बाय निशानिया। वो तंजिया अंदाज से मुस्कुराते हुए मैसेज भेजता ऑफलाइन हो गया। आनिया ने कांपते हाथों से आलम अफरोज का नंबर मिलाया। हेलो बेटा। बाबा, मेरी सांसें रुक जाएंगी। वो कह रहे हैं मनीषा से शादी कर रहा हूँ। वो अटक अटक कर बोली और फिर होशो हवास से बेगाना होती चली गई। आलम अफरोज जब घर दाखिल हुआ तो बेला लान में बैठी थी। वो भागता हुआ अंदर की जाने भागा तो वो भी घबरा कर उसके पीछे आई। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए तो जमीन पर बेहोश पड़ी आनिया को देख के जैसी जान निकल गई थी। उन्होंने उसे पुकारते पास के और आलम अफरोज ने उसे गोद में उठाकर बाहर दौड़ लगाई। उसको हॉस्पिटल लेकर पहुंचे तो डॉक्टर फरहान परेशान से उसे ट्रीट करने लगे। यार आलिम, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, उसे इस तरह अचानक से बेहोश मत होने देना। दुआ करना उसके हार्ट को किसी किस्म का कोई दचका ना पहुंचा हो। डॉक्टर फरहान ने कहा तो वो गिरने से अंदाज में जमीन पर बैठ गया। फिर कुछ देर के बाद वो अचानक उठा, बाहर की जानिब लपका। कुछ ही देर में वो आगा मैंशन में मौजूद था। वो जैसे ही लॉन में दाखिल हुआ तो निदा वहां अकेली बैठी थी। तुम्हारी हिम्मत कहते हुए उस जगह रिश्ता बेचने की? तुम अच्छी तरह जानती थी कि मेरी बेटी उसे पसंद करती है। तुमने बर्थडे पार्टी की रात मेरी और आगा जाने की बातें सुन ली थी।
और तुमने जानबूझकर ये खेल खेला ताकि तुम मेरी बेटी को अजियत दे सको। तुम मुझे सुकून से जीने क्यों नहीं देती? वो चीख उठा। ईदा ने तंजिया अंदाज में से देखा। तुम्हें जब तक अजियत ना दूं ना, सुकून नहीं मिलता। मेरी बेटी नहीं चाहती थी कि वहां पर रिश्ता हो, लेकिन फिर भी मैंने वो रिश्ता भेजा, और अपनी बेटी को तो मैं मना ही लूंगी। लेकिन अब तुम क्या करोगे? क्योंकि कुछ देर पहले ही मिस्टर आदम खान का फोन आया था, और उन्होंने मनीषा को अपनी बहू के तौर पर कबूल कर लिया है, और अगले महीने के स्टार्ट में ही शादी है। मुझे लगता है जिस दिन मेरी बेटी की बारात होगी, उस दिन तुम अपनी बेटी की मैयत शराब जज आप जिस कदर शफाक औरत हो तुम, एक बार भी तुम्हें खौफ महसूस नहीं होता इतनी बड़ी बात करते हुए? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मेरी बेटी ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है तो मुझसे दुश्मनी निभाओ। कुछ ही उठा। मुझसे ही तो निभा रही हूँ। तुम्हारी कमजोरी तुम्हारी बीवी और बच्चे हैं। मैं इन सबको इतनी अदियत दूंगी कि तुम दर्द से बिलबिला उठोगे। तुमने बरसों पहले उस 2 टके की लड़की को मुझ पर फोकियत दी थी ना, अब आदम खान के बेटे ने वही तुम्हारे साथ किया। उसने तुम्हारी बेटी पर मेरी बेटी को फोकियत दी, और मेरी बेटी डिजर्व भी करती है। तुम्हारी बेटी है क्या? सिर्फ शक्ल सूरत प्यारी होने से कुछ नहीं होता, फैशन सेंस भी होना चाहिए, और तुम्हारी बेटी में वो बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल तुम्हारी बीवी की तरह है, पेंड उठाई। तुम रहे जाहल के तुमने हीरा छोड़कर पत्थर को चुना, मगर आदम खान और उसका बेटा तुम्हारे जैसा बिल्कुल नहीं है। वो उसी को चुनेंगे जो डिस्टर्ब करता होगा। वो चबा चबा कर बोली। तुम और हीरा, अरे तुम तो पत्थर भी नहीं हो, एक गदर हो जिसमें गंदगी है नफरत की। खैर, तुम अपनी नफरत की जंग लड़ो, मैं अपनी बेटी की मोहब्बत की जंग लड़ूंगा, और देखना, जीतूंगा तो मैं ही। आदम खान अपने बेटे की बारात कमिश्नर आलम अफरोज के दरवाजे पर लाएगा, ये मेरा चैलेंज है। उसकी आंखों में आंखें डाले बोला, फिर एक झटके से मुड़ता वहां से निकलता चला गया। कुछ देर के बाद उसकी गाड़ी एक आलीशान घर के सामने रुकी। उसको देखते ही मुलाजिम ने दरवाजा खोला और वो अंदर की जाने पड़ा। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुआ तो वहां बैठे नसीर यजदानी ने खुशगवार हैरत से उन्हें देखा। क्या बात है कमिश्नर साहब, हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गए आप? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा तो आलम अफरोज बिना कुछ कहे उनके कदमों में बैठ गए। अरे अरे, क्या कर रहे हैं आप? उठिए, यहाँ बैठिए। वो हड़बड़ा कर जल्दी से बोले और किसी कंधों से साम कर अपने सामने बिठाया, और पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया। आज आपसे फिर से कुछ मांगने आया है ये बाप। बरसों पहले आपने की बेटी का दिल मेरी बेटी को तोहफा दिया था, मगर अजीब बात है, आपकी बेटी की एहसासात भी इसके अंदर आ गए। वो उसी शख्स से बेइंतहा मोहब्बत कर बैठी जिससे आपकी बेटी करती है। वो बेबस है। जब से उसने ये जाना है कि वो नैना से मोहब्बत करता था, वो बेख्तियार उसकी तरफ खींचती चली गई। जब मैं उसे मना करता हूँ तो वो कहती है, मेरा दिल मेरे बस पे नहीं है बाबा। उस शख्स का दर्द अपने अंदर महसूस होता है। उस शख्स को हंसता हुआ देखना चाहती हूँ। वो जिंदगी को सिर्फ गुजार रहा है, मैं उसे जिंदगी जीता हुआ देखना चाहती हूँ। अब आप ही बताइए, मैं कैसे निकालूं उसके दिल से उस शख्स को? अब आप ही कर सकते हैं ये काम। आप उससे कहिए कि मेरी बेटी को अपना ले। वो तड़प कर बोले, और नकीर यस्तानी खाली खाली आंखों से उसे देखेगे। वो सिर्फ मुझे देखने आता है, बात नहीं करता, ना ही सुनता है। कुछ देर बैठता है, फिर चला जाता है। 6 साल से नाराज है। उसे लगता है कि मैंने खुद अपनी बेटी को मारा है। छू के मैंने तो वेंटिलेटर से हटाने को कहा था। मैंने कई बार कोशिश की कि मैं उससे बताऊं कि अब भी तो सिर्फ उसे वेंटिलेटर से हटाया भी नहीं गया था कि वो दुनिया से चली गई थी, मगर वो मुझे ही इल्जाम देता है। वो मेरी बात की कैसे मानेगा? कभी नहीं मानेगा। उसे सिर्फ खुद को और दूसरों को अजियत देने में मजा आता है। जो भी उससे मोहब्बत करता है उसे सबसे ज्यादा अजियत देता है। नकील ये तानी भरे हुए लहजे में बोली, प्लीज नकी साहब, कुछ भी कीजिए वरना मेरी बेटी मर जाएगी। आलम अफरोज ने बेबसी से हाथ जोड़ते हुए कहा तो वो गहरा सांस भर कर रह गए। मैं एक काम करता हूँ, आदम खान से बात करता हूँ, और शायद कुछ बात बन जाए। वो सिर्फ आदम खान की बात मानता है, इसके अलावा उसके लिए कोई भी रिश्ता माने नहीं रखता। नसीर यस्तानी ने कहा तो वो उस बात में सर हिला गया। फिर उसी वक्त आदम खान को जब फोन करके सब कुछ बताया तो वो चौंक रह गए। नैना का दिल जिस लड़की को दिया वो आनिया है? उन्होंने बेयकीनी से कहा, जी हाँ, वो आनिया ही है। एक बात याद रखिए आदम खान, अपनी बेटे की शादी को बिजनेस मत बनाइए। आपका बेटा जिससे मोहब्बत करता है उसी का दिल इसे संभाल सकता है। एक बाप होने के नाते सोचिए कि आपके बेटे को मोहब्बत की जरूरत है, और वो मोहब्बत सिर्फ आनिया बेटी दे सकती है। इसके अलावा जिससे भी आप शादी करेंगे शायद उसका दिल आपकी बेटे की तरह मरी से उगता जाए।
اور وہ چھوڑ کر چلی جائے، مگر آنیا بیٹی اپنی جان سے جائے گی، مگر آپ کے بیٹے کو نہیں چھوڑے گی۔ فیصلہ اب آپ نے کرنا ہے، نشیری استانی نے کہا تو دوسری طرف سے فون کاٹ دیا گیا۔ آدم خان ابھی تک گمسم سے بیٹھے تھے کہ اسی وقت دریاب اندر داخل ہوا۔ بجھا بجھا سا چہرہ، اداسی کا رنگ چہرے پر چھایا تھا۔ وہ کتنی دیر اسے دیکھتے رہے۔ کیا بات ہے ریڈ، تم اتنے اداس رہتے ہو کہ مجھے لگتا ہے تمہاری شادی ہو جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا تو وہ چونک گیا۔ اتنی جلدی کیوں؟ سب خیریت ہے نا؟ وہ حیرانگی سے بولا۔ بس میرا دل چاہ رہا ہے، میں چاہتا ہوں اب اس گھر میں رونق آنی چاہیے، تمہارے بچے ہونے چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ آدم خان کی بات پر وہ محاسنے دیکھ کر رہ گیا۔ دل میں کہیں گہرے سناٹے تھے۔ پھر وہ اٹھ کر کمرے میں آیا، انسٹاگرام پر آن لائن ہو کر ساری میسیجز پڑھنے لگا، مگر اس کا میسیج نہیں آیا تھا جو کہ ہر روز اس کی جان کھاتی تھی۔ اسے اپنا دل خالی خالی تھا محسوس ہوا۔ اس نے 2-3 بار اس کی آئی ڈی کو کھول کر دیکھا، مگر وہ آف لائن تھی۔ مجھے ایسا کیوں فیل ہو رہا ہے کچھ قیمتی چیز کھو گئی ہے؟ میں کیوں اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں؟ مجھے اس کے بارے میں نہیں سوچنا۔ وہ اپنے دل کو سمجھانے لگا، مگر دل تھا کہ مان ہی نہیں رہا تھا۔ اس نے غصے سے لیپ ٹاپ کو زور سے بند کیا اور ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ پھر اگلے دن بھی وہ آف لائن ہی تھی۔ وہ سارا دن ہر ایک کو کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا، کل اس کا مسجد میں نکاح تھا۔ وہ آج بھی انسٹاگرام پر اسی کے میسیج کا انتظار کر رہا تھا۔ پھر وہ آن لائن ہوئی اور اس کی سٹوری کو لائک بھی کیا، مگر میسیج نہیں کیا۔ وہ غصے سے اسے میسیج ٹائپ کرنے لگا، کل میرا نکاح ہے اور مجھے امید ہے تم ضرور شامل ہوگی۔ وہ جلدی سے ٹائپ کر کے اسے میسیج بھیج چکا تھا۔ وہ ہاسپٹل سے 2 دن پہلے ہی ڈسچارج ہو کر آئی تھی، اور اس کے بابا نے تو جب ہاسپٹل میں ہوش آنے کے بعد اس نے یہ بتایا کہ اس کا رشتہ دریات سے طے ہو چکا ہے، تو وہ جیسے خوشی سے پاگل ہی ہو گئی تھی۔ لیکن اس کے بابا اور آدم خان نے اس سختی سے منع کیا تھا کہ وہ دریاب خان کو یہ بات نہیں بتائے گی، اسی لیے وہ اس دن سے آن لائن ہی نہیں ہوئی تھی۔ مگر آج اس دشمن جان کو لائیو دیکھنے کو دل چاہ رہا تھا۔ وہ کچھ دیر اس کو لائیو دیکھا، پھر ایک دم سے اس کی طرف سے میسیج آیا۔ وہ پڑھ کر بے ہتھیار مسکرا دی۔ بہت مبارک ہو، جلد ہی ملاقات ہوگی۔ اتنا کہتے ہوئے وہ آف لائن ہوگی۔ دریاب خان نے جب یہ میسیج پڑھا تو اس کے سر پر لگی اور تلوہ پر بچی تھی۔ خود کو سمجھتی کیا ہے یہ؟ کچھ دن پہلے تک تو کہہ رہی تھی کہ میرے بنا مر جائے گی، اور آج ایسے ریئیکٹ کر رہی ہے جیسے مجھے جانتی تک نہیں ہے۔ وہ دل ہی دل میں جھنجھلاتا ہوا لیپ ٹاپ کو زور سے بند کر گیا۔ لیکن مجھے کیوں فرق پڑا ہے؟ میری طرف سے بھاڑ میں جائے، وہ چڑ کر بولا اور فریش ہونے چلا گیا۔ مگر فریش ہونے کے باوجود اس کا دماغ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ اگلے دن مسجد میں وہ لوگ پہنچے۔ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد مولوی صاحب نے نکاح شروع کیا۔ جیسے ہی مولوی صاحب نے نام لیا، اس نے بے یقینی سے آدم خان کی جانب دیکھا اور پھر سامنے بیٹھے عالم افروز پر، جن کا چہرہ مطمئن تھا۔ یہ سب کیا ہے ڈیڈ؟ وہ دانت پیس کر آدم خان سے بولا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا باپ زندہ رہے تو چپ چاپ ہاں بول دو، ورنہ دوسری صورت میں اپنے باپ کی مری ہوئی صورت پاؤ گے۔ آدم خان نے بظاہر مسکراتے ہوئے بڑی کڑوی بات کی تھی۔ اس نے بڑی حیرانگی اور بے یقینی سے دیکھا۔ آپ کا دماغ خراب ہو گیا، آپ اس طرح میرے ساتھ زبردستی نہیں کہہ سکتے۔ ان کے کان میں دبے دبے انداز میں چلایا، جو مولوی صاحب پوچھ رہے ہیں اس کا جواب دو، اور ہاں یاد رکھنا تمہارے جواب میں تمہارے باپ کی زندگی اور موت کا سوال ہے۔ آدم خان نے سنجیدگی سے کہا تو وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ پھر اس نے چپ چاپ 3 بار قبول ہے کہتے ہوئے نکاح نامے پر سائن کیے۔ سب سے ملنے کے بعد وہ غصے سے اپنے گلے میں موجود ہار نوچ کر پھینکتا تیزی سے باہر کی جانے پڑ گیا۔ کسی نے بھی اسے روکنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ سب جانتے تھے کہ ایسا ہی وہ ریئیکٹ کرے گا۔ کچھ دیر کے بعد آدم خان اجازت لے کر گھر کے لیے نکلے۔ جیسے ہی گھر پہنچے تو لاؤنج میں وہ غصے سے ادھر ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ آپ تو کہتے تھے کہ بزنس میں نقصان ہو سکتا ہے، اور دیکھیے مسز نیدا نے پہلے سے ہی اس ڈیل کو کینسل کر دیا۔ کچھ نیا باپ اتنا بڑا نقصان کروا کر، وہ غصے سے بولا، اگر یہ شادی ہو جاتی نا تو اس سے بھی بڑا نقصان ہو جاتا، اور میں نہیں چاہتا تھا وہ ہوتا۔ مجھے یہ سب کرنا پڑا، کیونکہ اگر میں یہ نہ کرتا تو بہت کچھ بھی کر جاتا جس کو پھر ہم کبھی نہیں سدھار سکتے تھے۔ وہ مطمئن لہجے میں بولے، مجھے یقین نہیں آتا کہ آپ نے یہ سب کیا، کہیں کمشنر صاحب نے آپ کو مجبور تو نہیں کیا تھا؟ اس نے مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، چھوڑو ان باتوں کو اور آرام کرو، ہو سکے تو اپنی بیوی کو بھی کال کر لینا۔ آدم خان اس کی بات کو سراسر اگنور کرتے ہوئے بولا اور آگے کی جانب بڑھ گئے۔ تو کمشنر صاحب نے جان بوجھ کر میرے ڈیڈ کو مجبور کیا
میں جا کر اسے بتاتا ہوں وہ جو میری محبت کی دعوے دار ہے نا، اتنے دنوں سے میرے ساتھ کھیل کھیل رہی تھی، اسے تو میں چھوڑوں گا نہیں، وہ تل ملا کر بولا، اور پھر کیز اٹھا کر تیزی سے باہر کی جانے پڑ گیا۔ کہ دیر میں وہ کمشنر صاحب کے گھر میں موجود تھا۔ ارے بیٹا آؤ نا، بیلا نے جلدی سے کہا تو وہ اسپاٹ چہرے سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ آپ کی بیٹی کہاں ہے؟ مجھے ملنا ہے، اس نے پاٹ لہجے سے پوچھا۔ وہ اپنے کمرے میں ہے داماد جی، اور آپ جا کر مل سکتے ہیں، اس میں کودنے کی کیا بات ہے؟ عالم افروز نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا تو وہ ان کا ہاتھ جھٹکتا پیچھے ہوا۔ کمرہ کون سا ہے؟ وہ دڑک کر بولا۔ سیدھا اوپر جو پہلا کمرہ چھوڑ کر دوسرا اس کا ہی کمرہ ہے۔ عالم افروز نے اس کے بدتمیزی بھرے انداز کو اگنور کرتے ہوئے کہا تو وہ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا اوپر پہنچا اور دروازہ ایک جھٹکے سے کھولتا اندر داخل ہوا اور ساتھ ہی ایک دم تھم گیا، مگر جلد ہی وہ اپنے دل کو سنبھال چکا تھا۔ وہ ڈریسنگ کے سامنے آف وائٹ کلر اور گولڈن کلر کے شرارے میں کھڑی اپنی کرتی کی ڈوریاں کھول رہی تھی۔ ماما پلیز کی ڈوریاں کھول دیجیے، اس کی مترنم آواز گونجی تو وہ دھیرے سے چلتا ہوا اس کے پاس پہنچا اور ایک جھٹکے سے اس کی ڈوری کو کھینچا تو وہ ٹوٹتی چلی گئی۔ وہ ہڑبڑا کر مڑی اور اسے دیکھتے ہی اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ ہڑبڑا کر بولتی تیزی سے اپنا دوپٹہ لینے کے لیے لپکی، مگر جب غیاب خان نے سے غصے سے اپنی طرف کھینچتے باہوں میں بھر لیا، وہ جیسے پوری جان سے کانپ کے وہ اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچے دور سے آنکھیں میچ کر اس کی دھڑکنوں میں طغیانی برپا کر گئی تھی۔ وہ ساکت اور جامستہ اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، اس کے کپ کپاتے لبوں پر نگاہ ٹھہری، اسے اپنا حالت خشک ہوتا محسوس ہوا اور بے اختیار اس کے لبوں پر جھکتا انہیں دسترس میں لیتا ان سے تشنگی مٹانے لگا۔ اس کی مہکتی سانسیں اسے مزید مدہوش کر رہی تھی۔ موبائل بچنے پر وہ ہڑبڑا کر پیچھے ہوا اور بے یقینی سے اس کے لبوں کو دیکھا جہاں اس کی شدتوں سے لپسٹک پھیل چکی تھی۔ اس کی نگاہیں حیا سے لرز رہی تھی۔ وہ نپی میں سر ہلاتا پیچھے ہوا اور تحفے پر گرنے سے انداز میں بیٹھتا اپنا سر اس کی بیک سے ٹکا گیا۔ یہ کیا کر دیا میں نے؟ کیسے کر دیا میں نے؟ وہ بڑبڑا کر جا رہا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں دریاب؟ وہ پاس آ کر کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تو اس نے اپنی رہو رنگ آنکھوں سے اسے دیکھا اور اس کا ہاتھ دور سے جھٹکتا اس کے مقابل آیا۔ آئندہ مجھے چھونے کی کوشش بھی مت کرنا، اور یہ مت سمجھنا کہ یہ میری محبت تھی۔ جو کچھ بھی ابھی ہوا اس طرف ایک وقتی احساس تھا۔ تم ایک جادوگرنی ہو، تم مجھے اپنے شہر میں جکڑنا چاہتی ہو، مگر میں تمہارے ٹریب میں نہیں آؤں گا۔ اور ہاں، تمہارے باپ نے میرے باپ کو ایموشنل بلیک میل کر کے تمہارے ساتھ رشتہ کروایا ہے نا، یہ بالکل ٹھیک نہیں کیا۔ اس کی سزا تم بھگتو گی۔ تم ساری زندگی میری محبت کے لیے تڑپتی رہو گی، بھیک بھی مانگو گی، مگر میں بھیک بھی نہیں دوں گا کبھی، سمجھی؟ تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے چبا چبا کر بولا تو وہ دھیما سا مسکرا دی۔ میں اپنی محبت اتنی بھر دوں گی آپ کے اندر کہ آپ خود بخود مجھ سے محبت کرنے پر مجبور ہوں گے۔ وہ اطمینان سے بولی، اس کے تن بدن میں جیسے آگ ہی لگ گئی تھی۔ دیکھتا ہوں کتنی دیر ٹھہرتی ہے تمہاری محبت۔ تم جیسی کئی آتی ہیں اور میری دولت کے پیچھے آتی ہیں اور کچھ میری شخصیت سے متاثر ہو گئے۔ تم ان دونوں میں سے کوئی ایک ہو، مگر کچھ دن کے بعد ہی وہ میری نفرت کے چلتے میرے پاس بھی نظر نہیں آتی۔ تم کچھ زیادہ ہی جیٹ ہو۔ تم تو میری زندگی میں بھی دھوکے سے شامل ہوگی، مگر زیادہ دن ٹھہر نہیں پاؤ گے۔ تم مجھے چھوڑ کر جاؤ گی، یہ میرا چیلنج ہے۔ وہ انتہائی کڑوے لہجے میں بولا۔ دیکھ لیجیے کہیں ہار نہ جائیں آپ، کیونکہ آپ نے جو دو قسم کی لڑکیوں کا بتایا ہے نا، میں ان دونوں میں سے نہیں ہوں۔ میرا دل آپ کے نام سے دھڑکتا ہے۔ بنا دیکھے پہلے آپ سے محبت کی، پھر اس کے بعد میں نے آپ کو دیکھا۔ دیکھنے کے بعد میری دیوانگی بڑھتی چلی گئی۔ میں جتنا آپ کو دیکھتی ہوں نا، میری محبت اتنی ہی بڑھتی ہے، اور اب تو میرے اتنے پاس ہیں۔ میری محبت کا اب کیا عالم ہوگا؟ اور پتہ ہے، محبت ایک جذبہ ہے جسے ایک دل سے دوسرے تک پہنچنے میں صرف ایک لمحہ لگتا ہے۔ محبت وہ آگ ہے جس کی لپیٹ میں محبوب آ ہی جاتا ہے۔ آپ میرے آگ کی لپیٹ میں ایسے آئیں گے کہ آپ کو میرے علاوہ کچھ نہیں نظر آئے گا۔ آپ جتنی مجھ سے نفرت کریں گے، میں اتنی ہی محبت کروں گی۔ آپ اپنی ترکش میں سے نفرت کے تیر آزمائیے، میں اپنی محبت کی پھول برساؤں گی۔ وہ سہرانہ انداز میں بولتی جا رہی تھی اور ایک پل کے لیے اس کی باتوں کے سحر میں مبتلا ہوا۔ میں دریاب خان مجھ تک پہنچنے والے ہر راستے میں کانٹے بچھا دوں گا کہ تمہاری محبت مجھ تک پہنچے گی ہی نہیں۔ وہ خود کو اس کے شہر سے نکالتے ہوئے غصے سے بولا،
میری محبت کو خود تک روکنے کے لیے جتنے مرضی میری راہوں میں کانٹے بچھائے، میں ان پر چلتے ہوئے بھی آپ تک آ جاؤں گی۔ میرے پاؤں لہو لہان بھی ہوں گے تو بھی میرا دل آپ کی محبت سے لبریز ہوگا۔ آپ کی زندگی کے بعد بھی آپ سے محبت کروں گی، کیونکہ یہ دل صرف آپ سے محبت کے لیے میری تانچ بھی چلی جائے گی تب بھی یہ آپ کی ہی محبت میں دھڑکتا رہے گا۔ اس کا ہاتھ اپنے سینے پہ رکھتے ہوئے وہی تو وجہ سے ساکت رہ گیا۔ یہ الفاظ تو برسوں پہلے نینا نے اس سے کہے تھے، آج وہی الفاظ کوئی اور اس سے کہہ رہا تھا، مگر فرق یہ تھا کہ وہ نینا کے منہ سے سن کر خوشی سے پاگل ہو گیا تھا، مگر یہاں اس وقت سن کر وہ شاکڈ تھا۔ پھر اس نے آہستہ سے اس کے کینے پر سر رکھا تو زریاب خان جیسے ہوش میں آیا، اور پھر وہ جلدی سے اسے پیچھے ہٹاتا رخ پھیر گیا۔ تم اگر سمجھتی ہو کہ اس طرح کی باتیں کر کے مجھے اپنی طرف مائل کر لو گی تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے، اور یہ فلمی ڈائلاگ میرے سامنے مت بولنا آئندہ سے۔ وہ تڑک کر بولا، اب میری بات کو جو مرضی کہیے، میں بالکل بھی برا نہیں مناؤں گا، لیکن کبھی مجھ پہ شک مت کیجیے گا، اور نہ ہی میرے کردار پہ۔ میرا دل صرف آپ سے محبت کرتا ہے، میں نے آپ کے علاوہ کبھی کسی کو نہیں چاہا۔ وہ اسے پیچھے سے ہگ کرتے ہوئے مدہوش لہجے میں بولی، اور دریاب خان جیسے اس کی سہرانہ انداز سے خود کو جکڑا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ پھر وہ اسے پیچھے ہٹاتا تیزی سے باہر کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ وہ بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے گاڑی چلا رہا تھا، اور دماغ کہیں ماکی میں کودا تن تھا۔ کتنا خوش تھا وہ آج سے برسوں پہلے، اس کی معصوم سی فین جس نے اپنی شاعری سے اس کا دل اپنی طرف مائل کر لیا تھا۔ وہ ایک سنگر تھا، اس کے علاوہ ماڈل بھی۔ نینا یزدانی اسے فیس بک پر میسیجز کرتی تھی، اس کی ہر پروفائل، ہر سانگ، ہر ویڈیو پر میسج کر کے اسے اسٹچ کر دیتی تھی۔ لیکن پھر دھیرے دھیرے اسے نینا کے میسیجز کا انتظار رہنے لگا۔ وہ جو شاعری بولتی وہ اس کو دھن میں کنورٹ کر دیتا۔ پھر اس کی ملاقات 17 سالہ اس لڑکی کے ساتھ ہوئی۔ اسے دیکھتے ہی اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا، اور سب سے پہلے سے اپنے ڈیڈ نصیر یزدانی سے ملوانے لے کر گئی، جو کہ اس سے مل کر کافی زیادہ خوش تھے۔ اسی مہینے ان دونوں کی منگنی ہو چکی تھی، اور 20 سال کی ہونے کے بعد ان دونوں کی شادی تھی، مگر اس کی قسمت میں تو 20 سال کا ہونا لکھا ہی نہیں تھا۔ وہ بہت ہی بھیانک رات تھی جب وہ اپنی دوست کی برتھ ڈے پارٹی سے واپس آ رہی تھی، اور ایک ٹرالے کے ساتھ اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوگا، جس کی وجہ سے اس کے سر پر بری طرح سے چوٹ آئی تھی اور وہ کوما میں جا چکی تھی۔ ڈاکٹرز نے اسے وینٹیلیٹر پر رکھا، اور اسے پتہ چل چکا تھا کہ وہ بہت تکلیف میں ہے اور اس کا دماغ ڈیڈ ہو چکا ہے۔ نصیر یزدانی اپنی بیٹی کو تکلیف کم کرنے کے لیے وینٹیلیٹر سے ہٹانا چاہتے تھے، مگر وہ ان کے آگے ڈٹ گیا۔ لیکن جب وہ گھر پہنچا ہی تھا، پیچھے سے نینا کی وفات کی خبر ملی، اور اس نے نصیر یزدانی کو کس بات کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ لیکن وہ 6 برس سے کبھی ان سے غافل نہیں رہا، ہر ہفتے ان کے گھر جاتا تھا، سوائے سلام کے ان سے کوئی بات نہیں کرتا تھا، مگر انہیں دیکھ کر وہ واپس آ جاتا تھا، کیونکہ وہ اس کی محبت کی جان تھے، اور وہ صرف نینا کی خاطر ان سے ملنے جاتا تھا۔ مگر آج بھی اسے یہ لگتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اگر اسے وینٹیلیٹر سے نہ ہٹایا جاتا تو اسے کچھ عرصے کے بعد ہوش آ جاتا، مگر وہ حقیقت سے بے خبر تھا۔ اور نصیر یزدانی نے 1-2 بار اس کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش بھی کی، مگر وہ کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ مگر کبھی کبھار اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ نصیر یزدانی سے پوچھے کہ جس لڑکی کو اس کی نینا کا دل دیا ہے اس کے بارے میں بتا دے، تاکہ وہ نینا کے دل سے تو مل سکے، لیکن اپنی انا کے چلتے ان سے اس نے کبھی اس لڑکی کے بارے میں نہیں پوچھا۔ وہ ماضی سے حال میں واپس آیا تو اس کا چہرہ آنکھوں سے تر تھا۔ میں تو اس سے بے وفائی نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں کیا کروں نین، میں خود کو نہیں سنبھال پا رہا ہوں۔ نہ جانے اس لڑکی میں ایسی کیا کشش ہے کہ میں اس کی جانب کھینچتا جا رہا ہوں۔ پلیز مجھے غلط مت سمجھنا۔ وہ باہر نکل کر گاڑی کے ٹیک لگائے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بڑبڑایا۔ پھر موبائل کی بل بجنے پر اس نے اپنے آنسو صاف کیا اور اٹھ کر موبائل دیکھا تو اس کے ڈیڈ کا فون تھا۔ وہ کال کاٹ کر انہیں آنے کا میسج کرتا گھر کے لیے نکل آیا۔ گھر پہنچا اور سیدھا روم میں آ کر فریش ہوا۔ شیشے کے سامنے جب کھڑا ہوا تو چھم سے آنیا کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ اسے جھنجھلا کر ہاتھ میں پکڑا ہوا برش تو اسے ڈریسنگ پر پٹکا اور سونے کے لیے لیتا، مگر آنکھیں بند کرتے بھی اسی کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ میرا دل اس کی طرف مائل ہو رہا ہے، میں تمہارے علاوہ کسی کو نہیں چاہ سکتا، مگر مجھے لگ رہا ہے کہ میں اپنے دل کے ہاتھوں بے بس ہو رہا ہوں۔ وہ نینا کی تصویر کو دیکھتے ہوئے نم لہجے میں بولا تھا۔ پھر کتنی دیر وہ نینا کی تصویر کو سینے سے لگائے لیٹا رہا،
پھر اس کی کب آنکھ لگی اسے خود بھی پتا نہ چلا تھا، مگر پھر اچانک رات کے آخری پہر اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس کا وجود بہت ہلکا ہو کر فضا میں اڑ رہا ہے۔ وہ ایک خوبصورت جگہ پر تھا جہاں ارد گرد سفید ہی سفید روئی نما بادل تھے۔ اس کی نگاہ وہاں کھڑی نینا کی طرف گئی جو اس کی طرف آتے اس کا ہاتھ تھام چکی تھی۔ پھر وہ اس کا ہاتھ تھام کر چلتی ہوئی ایک جگہ پر لے آئی جہاں پر ایک لمبے بالوں والی لڑکی تھی جس کی اس کی طرف پشت تھی۔ نینا نے اس لڑکی کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ بلڈی تو آنیا کو دیکھ کر وہ ایک دم چونک گیا۔ پھر نینا نے مسکراتے ہوئے ان دونوں کا ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں تھمایا، پھر مسکراتے ہوئے الٹے قدم چلنے لگی۔ وہ اسے پکارتا ہوا اس کی جانب لپکا مگر وہ تب تک بادلوں کے دھوئیں میں گم ہو چکی تھی۔ نین! وہ اونچی آواز میں سے پکارتا ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کا پورا بدن پسینے سے شرابور تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑے جگ سے پانی گلاس میں انڈیلا اور ایک سانس میں ہی پانی پی گیا، مگر دل کی دھڑکن ابھی تک اتنے معمول پر نہیں تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ پہلے جاگتے ہوئے اس کی ہر جگہ دیکھ رہا تھا، اب سوتے ہوئے بھی۔ نینا اس کے ہاتھ میں میرا ہاتھ کیسے دے سکتی ہے؟ نہیں، یہ صرف ایک خواب ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لڑکی کی محبت سے گھبرا اٹھا تھا۔ اس کی محبت اس قدر شدت بری تھی کہ آج اس کے خوابوں میں آنے والی نینا اس سے دور ہو چکی تھی۔ اپنا سر ہاتھوں میں گرائے ایک ہی سوچ میں ڈوبا تھا کہ اس کے موبائل کی بیپ بجی۔ اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا تو ایک انجان نمبر سے اسے ایک پوئٹری سینڈ کی گئی تھی، اور اس انداز سے وہ ایک بار پھر سے چونک گیا۔ تمہیں میرا پرسنل نمبر کس نے دیا؟ اس نے انتہائی چڑے ہوئے انداز میں پوچھا۔ ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے، یہ تو پھر صرف نمبر تھا، اور ویسے بھی بہت عرصے سے میرے پاس تھا، لیکن کبھی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ آپ کے نمبر پر کال کرو۔ لیکن اب تو آپ کی فین نہیں ہوں نا، بلکہ بیوی بھی ہوں۔ کاش میں نے ہمت دکھا دی اور آپ کو پرسنلی میسج کیا ہے، اور پورے حق کے ساتھ۔ دوسری طرف سے تفتیلاً جواب آیا جسے پڑھتے ہی اس کا میٹر گھوم چکا تھا۔ اس نے کال ملائی تو دوسری طرف سے فوراً کال اٹھا لے گی کہ تمہارے ساتھ پرابلم کیا ہے؟ کیوں میری جان کا عذاب بنی ہوئی ہو؟ دوسری طرف سے کی آواز سنتے ہی وہ دہاڑ کر بولا، وہ کتنا غصہ کرتے ہیں آپ، تھکتے نہیں ہیں کیا؟ ویسے جتنا آپ غصہ کرتے ہیں نا اتنے ہی کیوٹ لگتے ہیں۔ اور بولی تو دریاب خان نے غصے سے موبائل کو کان سے ہٹاتے ہوئے گھورا۔ تم زیادہ فری مت ہو مجھ سے، اور ہاں یہ کبھی بھی مت سوچنا کہ میں تم سے پیار کروں گا۔ میری محبت صرف نینا تھی، اس کے علاوہ میں کسی کو بھی محبت نہیں کر سکتا۔ تم مجھ سے کسی قسم کی توقعات مت رکھنا۔ وہ دانت پیچ کر بولا تو دوسری طرف سے وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ کوئی بات نہیں، مت کیجیے محبت، لیکن مجھے تو مت روکیے نا آج سے محبت کرنے سے۔ آپ میرے ہیں، صرف میرے لیے یہی کافی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، بڑا دماغ خراب ہو چکا ہے، علاج کرواؤ اس کا۔ میں کس نے کہا کہ میں صرف تمہارا ہی ہوں؟ یہ بات یاد رکھنا، مرد کبھی بھی دوسری شادی کرنے کی بھی استطاعت رکھتا ہے، اور کسی اور لڑکی کو تم پر لانے میں مجھے ایک پل نہیں لگے گا۔ وہ تب کر بولا تو دوسری طرف سے وہ دوبارہ سے کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ مجھے یقین ہے آپ میرے علاوہ کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل کر بھی نہیں پائیں گے۔ ویسے ایک بات بتائیے، یہ آپ مجھ سے اتنے چڑھتے کیوں ہیں؟ ڈر لگتا ہے کہ کہیں مجھ سے محبت نہ ہو جائے؟ دوسری طرف سے اس نے دل جلانے والے انداز سے کہا تو اس کا دل جل کر خاک ہو گیا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اور مجھے تم سے محبت ہو ہی نہیں کرتی۔ میں تم سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میری زندگی میں جو لڑکی تھی وہی ہمیشہ رہے گی۔ اس کے علاوہ نہ میں نے کسی کو چاہا ہے اور نہ ہی کبھی چاہوں گا۔ تم اگر سمجھ رہی ہو کہ تم اس کی جگہ لے سکتی ہو تو یہ تمہاری بھول ہے۔ وہ میری جان ہے۔ اور پھر سے اپنی بات دہرانے لگا، بار بار کیوں بتاتے ہیں آپ یہ بات؟ کہیں آپ کنفیوز تو نہیں ہو کہ آپ ان سے محبت کرتے بھی ہیں کہ نہیں؟ ویسے مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے کہ آپ کے دل سے ان کی محبت کو نکالتے ہوئے اپنی جگہ بناؤں، بلکہ آپ کے دل کے ہی ایک کونے میں اپنی جگہ بناؤں گی۔ دل کے ایک کونے میں وہ اور دوسرے میں۔ وہ اپنے مخصوص نٹکھٹ انداز میں بولی تو دریاب خان نے چڑ کر کال بند کر دی تھی۔ سمجھتی کیا ہے یہ خود کو؟ اپنی باتوں سے مجھے الجھا دیتی ہے، وہ دل ہی دل میں جھنجھلاتے ہوئے بولا۔ کہ دوسری طرف سے آیا میسج پڑھنے لگا، گڈ نائٹ جان، اور ہاں اپنے خوابوں میں مجھے جگہ دے دیجیے گا۔ دوسری طرف سے چڑھانے والے ایموجوں کے ساتھ میسج آیا تھا اور وہ چڑ بھی چکا تھا۔ پھر سے باہر میں جاؤ تو وہ میسج کا جواب دے کر چپ چاپ لیٹ گیا۔ ندا جلے پاؤں کی بلی کی طرح ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔
تمہیں کوئی ہوش ہے کہ نہیں؟ کچھ دیر کے بعد وہ چلاتی ہوئی اپنی بیٹی کے پاس آئی جو کہ موبائل پر کسی سے بات کرتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ ندا کے چلانے پر اس کی ناگواری سے سر اٹھا کر دیکھا۔ اب کیا ہو گیا آپ کو؟ اس 2 ٹکے کی لڑکی کو ترجیح دی ہے تم پر، تمہیں کچھ فرق ہی نہیں پڑا؟ ندا نے چڑ کر کہا۔ پلیز موم، اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر کیوں ریئیکٹ کر رہی ہیں؟ اس نے جس کو بھی چنا ہو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ویسے بھی میں بھی شادی وادی کے چکر میں نہیں پڑنے والی، مجھے ابھی بہت آگے جانا ہے، منیشا نے منہ بنا کر کہا۔ منو، خود کو عقل مند بناؤ اور سوچو کہ تم پر کسی کو ترجیح دی گئی ہے اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ تمہیں ایسے انسان کو سبق سکھانا چاہیے۔ وہ لڑکی تمہارے سامنے کچھ بھی نہیں تھی، مگر پھر بھی وہ دریاب خان کی بیوی بن گئی۔ تم اتنا نہیں کر سکتی کہ اسے دریاب خان کی زندگی سے نکال دو؟ ندا نے کہا تو اب کی بار وہ موبائل چھوڑ کر ٹھوڑی پر ہاتھ رکھے کچھ سوچنے لگی۔ ویسے بات تو آپ کی ٹھیک ہے، مجھے خود وہ عقل نہیں ہے۔ ہر اب بتائیے کیا کرنا ہے مجھے؟ منیشا نے سر جھٹک کر کہا تو ندا اسے اپنا پلان سمجھانے لگی، جس کو سنتے ہی اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک آئی تھی جیسے شکاری کی آنکھوں میں شکار کو دیکھ کر آتی ہے۔ انٹرسٹنگ، بہت مزہ آئے گا اس میں، وہ چہک کر بولی تو ندا نے گہرا مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ ثابت کرنا ہوگا تمہیں کہ تم میری بیٹی ہو اور تم عالم افروز کی بیٹی کو تباہ و برباد کر کے اسے زندگی بھر کا دکھ دو گی۔ ندا نے اپنے لہجے میں نفرت تموتے ہوئے کہا تو منیشا بھی مسکرا دی۔ دریاب خان اس وقت اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک ماڈلنگ شو کے بارے میں پریزنٹیشن دیکھ رہا تھا۔ اس کے نکاح کو 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ وہ اب بھی آنیا سے سرد رویہ رکھے ہوئے تھا، مگر وہ لڑکی اتنی ڈیٹ کی کہ اس کی ہر سرگماری پر اس سے محبت ہی کیے جا رہی تھی، یہاں تک کہ بے اختیار وہ اس کے بارے میں سوچنے لگتا تھا۔ اور اب بھی وہ بظاہر تو پریزنٹیشن دیکھ رہا تھا، مگر دماغ اس کی طرف لگا تھا کہ دروازہ کھول کر منیشا اندر داخل ہوئی، ہمیشہ کی طرح فریش اور مسکراتی ہوئی۔ اس نے ایک ادا سے اپنے بالوں کو جھٹکتے ہوئے اسے ہائے بولا اور اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ویسے بہت مبارک ہو آپ کو، آپ نے فائنلی کسی کو تو اپنی زندگی میں شامل کیا۔ ویسے ایسی لڑکی کو کیوں شامل کیا جس کے اتنے مردوں کے ساتھ افیئرز ہیں؟ منیشا کی بات پر وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ واٹ؟ مجھے نہیں لگتا کہ اس کے کسی کے ساتھ افیئر ہے، وہ سر جھٹک کر ناگواری سے بولا۔ یہ آپ کو لگتا ہے، مگر ایسا نہیں ہے، میں اس کی دوست نہیں ہوں اور مجھے پتا ہے کہ وہ آپ کو پسند کرتی تھی، لیکن ایسا پسند تو وہ کئی مردوں کو کرتی ہے۔ اور پتا ہے انسٹاگرام پر جو بھی سے میسج کرتا ہے نا، ان سے گھنٹوں چیٹ کرتی ہے۔ میں ظاہری بات ہے اس کی دوست ہوں کہ مجھے یہ سب پتا ہے، منیشا نے کہا تو وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ پلیز مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، تم بتاؤ نیکسٹ پروجیکٹ کے بارے میں کرو گی کہ نہیں؟ سر جھٹک کر بیداری سے بولا۔ کیوں نہیں کروں گی، بالکل کروں گی، وہ مطمئن لہجے میں بولی، اور پھر کچھ دیر بیٹھنے کے بعد وہ وہاں سے چلی گئی۔ وہ مسترب سا کتنی دیر اس کی باتوں پر غور کرتا رہا۔ پھر اس نے انسٹاگرام آئی ڈی نکالی اور اس کی پروفائل دیکھی تو وہاں پر واقعی کئی لڑکے فرینڈ لسٹ میں موجود تھے۔ پھر اس کی نیو پوسٹ اپلوڈ ہوئی جس پر کئی لوگوں کے میسج نے ہر ایک کو جواب دیا تھا۔ پہلی بار وہ اس کی پوسٹ کے نیچے موجود کمنٹ کو پڑھ رہا تھا۔ انتہائی بے باک کمنٹ پر اس نے ہارٹ شیپ کا ری ایکٹ کیا تھا۔ وہ غصے سے اپنے ہاتھ کی مٹھی بھینچتا دوست سے لیپ ٹاپ بند کر گیا۔ پھر بے اختیار اس کا نمبر ملایا تو دوسری طرف سے پہلی بیل پر ہی کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ کیا بات ہے، آپ نے آج مجھے خود کال کی، وہ بھی میرے میسج کیے بنا؟ کہیں مجھے ناچیز سے محبت تو نہیں ہوگی؟ دوسری طرف سے اس نے چہک کر کہا تو وہ سنجیدگی سے اپنی کرسی سے ٹیک لگا گیا۔ تم ہر وقت موبائل پر ہی رہتی ہو کیا؟ کتنے مردوں سے رابطے میں ہو؟ اس کے سوال پر دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ آپ کو میں ایسی لڑکی لگتی ہوں؟ کچھ پل کے بعد اس نے مدھم لہجے میں پوچھا۔ ظاہری بات ہے تم جیسی بے باک لڑکی کیا نہیں کر سکتے، جو مجھے میسج کر سکتی ہے وہ کسی کو بھی کر سکتی ہے۔ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ تم کئی مردوں سے بات کرتی ہوگی، اور جو مجھ سے باتیں کرتی وہ پتہ نہیں اور کتنی کرتی رہی ہوگی۔ ویسے بھی جن کے اندر عزت نفس نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی نا، وہ ایسے ہی ہوتی ہے۔ تم جیسی بے شرم لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی ہے۔ دریاب خان کی ذات کے چیتھرے ہی اڑا دیے تھے۔ دوسری طرف کافی دیر خاموشی چھائی رہی۔ میں نے آپ سے اس دن بھی کہا تھا کہ کچھ بھی کہہ لیجیے گا مگر میرے کردار پر انگلی مت اٹھائیے گا۔ اس کے لہجے میں نمی محسوس کر کے وہ ایک پل کے لیے بے چین ہوا۔ تو اپنا کردار ثابت کرو کہ تم بد کردار نہیں ہو، اور آئندہ سے مجھے میسج مت کرنا، وہ سرد لہجے میں بولا۔ تو اگر آپ کو میسج نہیں کروں گی تب آپ کو لگے گا کہ میں
بد کردار نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو میرے کردار کا امتحان ہی لینا ہے تو کوئی بات نہیں، آئندہ سے کبھی میسج نہیں کروں گی۔ دوسری طرف سے اس نے تلخ لہجے میں کہا اور کال کاٹ دی۔ ذریعہ خان مضطرب سا کتی کی کت کے پیک لگا گیا۔ وہ پچھلے کئی گھنٹوں سے گھٹ گھٹ کر رو رہی تھی۔ اس کی بے رخی اس کی بیداری کے جواب میں بھی اسے محبت ہی دیتی رہی تھی۔ تو اس شخص نے اس کے آج بے مول کر دیا تھا۔ اس کی باتوں سے وہ ابھی تک شوق میں تھی کہ وہ اسے اس طرح کی لڑکی سمجھتا ہے۔ پھر اس نے خود کو سنبھالا، اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گئی۔ اگلے کئی دن گزر چکے تھے اور اس نے ذریعہ خان کو نہ کوئی میسج کیا نہ ہی کال، اور اس کی طرف سے بھی اسے کوئی کال ریسیو نہیں ہوئی تھی۔ مگر آج اسے مونیشا کی طرف سے کال آئی تھی اور اس نے اپنی برتھ ڈے پارٹی میں اسے بلایا تھا، اور وہ کافی حیران ہوئی تھی کیونکہ مونیشا نے کبھی اس سے کی گئی منہ بات تک نہیں کی تھی، لیکن وہ ہمیشہ کی طرح انکار نہیں کر پائی تھی۔ وہ بلیک کلر کی لانگ میکسی کے ساتھ بڑا سا دوپٹہ کندھے پر اوڑھے، بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بنائے بہت حسین لگ رہی تھی۔ کچھ کی دیر میں وہ ڈرائیور کے ساتھ ریسٹورنٹ میں موجود تھی۔ پارٹی ان کے کلب میں تھی۔ وہ نیچے آئی تو وہاں کا ماحول دیکھ کر دل ہی دل میں پچھتائی، لیکن مونیشا نے اسے پہلی بار انوائٹ کیا تھا تو وہ کزن ہونے کے ناطے صرف اس کا دل رکھنے کے لیے وہاں پر آئی تھی۔ وہ ایسی ہی تو تھی، کسی کا دل نہیں دکھا سکتے تھے، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ مونیشا نے اسے یہاں پر ایک سازش کے تحت بلایا ہے۔ اس نے ارد گرد دیکھتے ہوئے مونیشا کو تلاش کرنا چاہا، مگر مونیشا وہاں پر نہیں تھی۔ کچھ دیر کے بعد ویٹر نے اسے ایک ڈرنک دی، جسے پینے کے بعد اسے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اسے متلی آ رہی ہے۔ وہ بمشکل خود کو سنبھالتی واش روم ایریا کی جانب بڑھی، مگر اچانک سے اس کا سر گھومنے لگا تو ایک لڑکی سے تھامتے ایک روم میں لا کر بیڈ پر بٹھا گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ دریاب خان ابھی آفس سے گھر پہنچا ہی تھا کہ مونیشا اس کے گائے، چلیے میرے ساتھ، مجھے آپ کے ساتھ کلب جانا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، ترینا ہوٹل کے نیچے جو کلب بنا ہوا ہے بہت زبردست ہے، چلیے نا میرے ساتھ، ایک دوست ہونے کے ناطے آپ بالکل انکار نہیں کریں گے۔ مونیشا نے کہا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ چل پڑا۔ وہ وہاں پہنچا ہی تھا کہ اچانک ویٹر سے گلاس تھامتے جوس اس کی شرٹ پر چھلک گیا۔ اوہ شٹ، چلے آئیں میرے ساتھ، میں آپ کی شرٹ صاف کروا دیتی ہوں، مونیشا نے کہا تو، اور پھر اس کو لے کر ایک روم کے سامنے آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھولتی کہ اچانک سے دروازہ کھلا اور ایک شخص اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتا باہر آیا اور بنا ان سے بات کیے آگے بڑھ گیا۔ عجیب لوگ ہیں، یہاں پر پارٹی کرنے آتے ہیں کہ سہاگ رات منانے؟ اس لڑکی کو بھی دیکھی کیسے لیتی ہے۔ اس نے بیڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جہاں پر ایک لڑکی لیتی تھی، جس کی بیگ کی ڈوریاں کھلی ہوئی تھی۔ پھر وہ لوگ اندر داخل ہوئے اور جیسے ہی اس کی نگاہ اس چہرے پر پڑی تو ذریعہ خان کو ایسا لگا کہ پوری چھت اس کے سر پر گر پڑی ہے۔ وہ مٹھیاں بھیجتا اس کی طرف لپکا اور اسے بازو سے میٹتے ہوئے اٹھایا تو وہ بمشکل اپنی آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی۔ واو، کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ وہ اچانک سے اس کے گلے میں اپنی بازو حمائل کرتے ہوئے بولی، کیا حریہ بنا رکھا ہے تم نے اپنا؟ کون تھا وہ شخص؟ اس کے جبڑے بھینچ کر بولا، ریلیکس ذریعہ، آپ کی ہوش بھی نہیں ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس نے پی رکھی ہے۔ دراصل جب پارٹیز وغیرہ میں آتی ہے نا تو تھوڑی بہت چڑھا لیتی ہے، پھر اسے ہوش نہیں رہتا، مونیشا نے کہا تو وہ مٹھیاں بھینچ کر اسے زور سے بیڈ پر پٹکتے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ کچھ دیر میں وہ گاڑی اڑاتا وہ اپنے گھر کی جانب جا رہا تھا۔ وہ گھر پہنچا تو اسے یوں تنتناتا آدھا دیکھ کر آدم ہاتھ چھونک کے انہوں نے بنا سلام کی اپنے کمرے میں آیا اور زور سے دروازہ بند کرتے ہوئے بیڈ سے پیک لگا کر زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ ندا نے ہوش و حواس سے بیگانہ بیٹی آنیا کو تنتیا مسکراہٹتے دیکھا اور پھر موبائل پر مصروف مونیشا کو دیکھا۔ ویسے اس لڑکی نے اس کی عزت تو نہیں پامال کرتی؟ نو وے موم، وہ لڑکا صرف مجھ سے محبت کرتا ہے اور اس نے میری محبت میں یہ سب کیا ہے۔ میرے پرنرز کی بیگ کی ساریاں ڈوریاں توڑ کر اس کا دوپٹہ ہٹا دیا تھا اور وہ یہاں صرف کمرے میں آ کر کھڑا ہوا تھا۔ پھر جیسے اس نے اسے وہاں سے باہر نکلنے کو کہا تو وہ میرے پلان کے مطابق اپنی شرٹ پہنے باہر آ گیا، جس سے ذیاب خان کو کچھ اور ہی لگا۔ مونیتا مسکراتے ہوئے بولی تو ندا نے فخر کرتے دیکھا اور پھر عالم افروز تو کال ملائی۔ ہیلو، دوسری طرف سے نیند میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی۔ کیا بات ہے، کیسے باپ ہو تم؟ تمہاری بیٹی یہاں پر کسی کے ساتھ رنگ رلیاں مناتی ہوئی پکڑی گئی اور تم وہاں سو رہے ہو؟ ندا نے تنزیہ انداز سے کہا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ دوسری طرف سے عالم افروز نے غصے سے پوچھا۔
سرینا ہوٹل کے کلب کے روم میں تمہاری بیٹی موجود ہے اور کسی لڑکے کے ساتھ تھی، اور اسے دریاب خان نے ایسی نادیبہ حالت میں دیکھ لیا ہے کہ وہاں سے چلا گیا ہے۔ ندا کی بات سنتے ہی عالم افروز جیسے شاک رہ گیا کہ دوسری طرف سے عالم افروز نے کال کو دی اور اس کی توقع کے عین مطابق آدھے گھنٹے میں وہاں پر موجود تھا۔ عالم افروز نے اندر آتے ہی ایک نظر اپنی بیٹی پر ڈالی اور جلدی سے کمفرٹ سے اسے ڈھانپا اور پھر ایک سر نگاہ ندا پر ڈالی۔ اس کے پیچھے تمہاری کوئی سازش ہوگی نا؟ وہ دبے دبے انداز میں کر رہا ہے۔ ارے میری کیوں سازش ہوگی؟ میں تو یہاں اپنی فرینڈس کے ساتھ آئی تھی، لیکن یہاں آ کر مجھے میری بیٹی نے بتایا کہ کیا ہوا، تو میں نے تمہیں بتانا ضروری سمجھا۔ ندا نے طنزیہ مسکراہٹ سے کہا، تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں میں۔ تم اس سے نفرت میں اس حد تک گر جاؤ گی کہ تم نے میری بیٹی کو پھر سے استعمال کیا، لیکن تمہیں اگر یہ لگتا ہے کہ تم اپنی سازش میں کامیاب ہو جاؤ گی تو یہ تمہاری بھول ہے۔ عالم افروز نے سرد لہجے میں کہا، پھر آگے بڑھ کر آنیا کو یوں ہی کمفرٹ میں لپیٹے گود میں اٹھایا اور باہر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ گھر پہنچا تو بیلا ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے آنیا کو اس کے روم میں جا کر لٹایا تو بیلا تیزی سے اندر آئی۔ کیا ہوا ہے مجھے بتائیے، بیلا نے کہا تو عالم افروز نے سب بتایا تو وہ بے یقینی سے دیکھے گی، پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اگر دریاب خان نے سے چھوڑ دیا تو؟ بیلا نے متوحش انداز میں کہا، بس تم اللہ سے دعا کرو کہ دریاب خان کو غلط فیصلہ نہ لے لے، باقی میں صبح بات کرتا ہوں، مگر اس سے پہلے آنیا کو پوچھتا ہوں کہ ہوا کیا تھا۔ عالم افروز نے کہا اور پھر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ پوری رات ایک پل کے لیے عالم افروز کو نیند نہیں آئی تھی۔ اگلے دن صبح 10 بجے کے قریب وہ آنیا کے روم میں پہنچا تو وہ سر تھامے بیٹھی تھی۔ اوپ ڈیڈ، پتہ نہیں میرے سر میں اتنا درد کیوں ہو رہا ہے، وہ جھنجھلائے ہوئے انداز میں بولی اور پھر عالم افروز کی سرخ آنکھیں دیکھ کر چونکی۔ کیا ہوا بابا، آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے بے چینی سے پوچھا تو اندر داخل ہوتی بیلا نے اسے سب کچھ بتایا۔ مجھے دریاب سے بات کرنی ہوگی، وہ کپ کپاتے ہوئے لہجے سے بولی اور پھر دریاب خان کو کال ملانے لگی، مگر دوسری طرف سے اس کی کال کاٹ دی گئی تھی۔ وہ تڑپ اٹھی تھی، بابا مجھے ان سے ابھی ملنا ہے ورنہ ہماری غلط فہمیاں بڑھتی چلی جائیں گی، وہ روتے ہوئے بولی تو عالم افروز نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ عالم افروز کے ساتھ خان ہاؤس میں موجود تھی۔ وہ لوگ اندر داخل ہوئے تو دریاب خان ناشتہ کر رہا تھا۔ کیا کرنے آئی ہو یہاں پر؟ وہ سرد لہجے میں بولا، دیکھو تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کیا گیا تھا، پلیز اس سازش کو سمجھو۔ عالم افروز نے حتی الامکان اپنے لہجے کو تک ہونے سے روکا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کی بیٹی کا گھر بکھرے۔ آپ کی بیٹی کی حرکتیں کچھ ایسی ہی رہی ہیں جو لڑکی مجھے اپنی طرف مائل کرنے کے لیے بےہودہ حرکتیں کر سکتی ہے، وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، اس نے دنکپور بھرے لہجے میں کہا تو آنیا نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ دیکھو مسز ندا نے یہ سب کچھ سازش رچی تھی، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ یہاں دینا چاہتی تھی، اس لیے اس نے یہ سب کیا۔ عالم افروز نے غصے سے کہا، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آپ کی بیٹی کو نادیبہ حالت میں، پتہ نہیں اس مرد نے اسے کہاں کہاں چھوا ہوگا۔ دریاب خان نے نفرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو آنیا کے آنسو جیسے ٹھٹر گئے۔ تم سمجھ نہیں بابا، اب آپ کوئی صفائی پیش نہیں کریں گے، انہیں لگتا ہے نا کہ میں بد کردار ہوں، تو ایسا ہی ہے، میں مزید اپنے آپ کو گرا نہیں سکتی بابا، اور ایسی جگہ پر تو بالکل بھی نہیں جہاں بھروسہ نہ ہو اور جہاں میرے کردار پر انگلی اٹھائی جائے۔ چلیے یہاں سے، آریہ نے اپنے لہجے کو مضبوط بناتے ہوئے عالم افروز سے کہا۔ دیکھا اپنی بیٹی کی دیدہ دلیری، یہ ہے اس کا اصلی چہرہ، اس کا دل آوارہ ہے، نہ جانے کتنوں کو اپنے دل میں بسا کر رکھتی ہے۔ اس کی انسٹاگرام آئی ڈی پر پہلی بار جا کر سب چیک کیا تو معلوم ہوا کہ محترمہ کئی مردوں کو اپنی پرسنل چیٹ میں انوائٹ کرتی ہے۔ ایسی آوارہ دل کی لڑکیاں کبھی کسی کے ساتھ مخلص نہیں ہوتی، کہا کوئی ایسا آپشن ہوتا کہ اس کا دل بدلا جا سکتا تو شاید کسی ایک مرد پر ٹک جائے۔ وہ چبا چبا کر بولتا جا رہا تھا اور عالم افروز اتنی زور کے اونٹیاں بھینچتی، تمہاری اس بات کا بہت اچھے سے جواب دے سکتا ہوں، مگر دوں گا نہیں، میری بیٹی ٹھیک ہی کہہ رہی ہے، جہاں پر بھروسہ نہ ہو وہاں پر صفائیاں پیش نہیں کرنی چاہیے۔ میری بیٹی کی تم محبت نہ ہوتے نا تمہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیتا، عالم افروز نے تتلاتے نے کہا، پھر آنیا کو لیے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ان کے جانے کے بعد دریافت جھٹک کر کھانا کھانے لگا، مگر اپنے چہرے پر آدم خان کی مسلسل گھڑی ہوئی نظروں کو محسوس کر رہا تھا۔ نینا کا دل آوارہ تھا کیا؟ آدم خان نے پوچھا۔ نینا کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ مر کر بھی نینا جیسی نہیں ہو سکتی، میری نینا نے میرے علاوہ کبھی کسی کو دل میں نہیں بسایا، وہ تلک لہجے میں بولا۔ صحیح کہا تم نے،
नैना के दिल ने मरकर भी तुमसे बेवफाई नहीं की। जानते हो ये लड़की कौन है? ये वही लड़की है जिसके सीने में तुम्हारी नैना का दिल धड़का है। नसीर यजदानी ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। उसने बेयकीनी से पहले उन्हें देखा और फिर आदम खान की जानिब देखा, जिनके चेहरे से ही उसे मालूम हो गया था कि वो इस बात से नाआशना नहीं थे। इस बच्ची ने 16 साल की उम्र से मोहब्बत की है, वो भी तुमसे बिना देखे। और जानते हो क्यों? क्योंकि उसके दिल तुम्हारे लिए धड़कता था। तुम्हें शायद ये कोई फिल्मी सिचुएशन लगे, मगर पहली बार जिस दिन उस मैनेजर ने तुम्हारे बारे में बताया, उसने तुम्हारे अलावा किसी को नहीं चाहा। उसने कहा कि नैना का दिल तुम्हारी अमानत है। ये दिल सिर्फ तुम्हें चाहेगा, क्योंकि ये दिल उसे दिया ही इसीलिए है। मगर अफसोस, तुमने की बेकदरी की। तुम हमेशा से नैना को तकलीफ देते रहे हो, उसके बाबा को तकलीफ देकर। मेरी नैना जब तुम हॉस्पिटल से निकले थे, बगैर वेंटिलेटर हटाए दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। तुमने आज तक मुझे मेरे नाकर्दा गुनाहों की सजा देकर मुझे अजियत दी, लड़की को अजियत दी जो दुनिया में सबसे ज्यादा तुमसे मोहब्बत करती है। मगर तुम उसकी मोहब्बत को डिजर्व करते ही नहीं थे। अच्छा होगा अगर उससे तलाक दे दो, ताकि उसके बेकरार दिल को संभालने वाला कोई आ सके। नतीरिया तानी बोलते जा रहे थे और उसकी आंखों से आंसू निकलकर उसके रुखसार को भगो रहे थे। फिर वो उठा और भागता हुआ बाहर की जाने पड़ा। कुछ ही देर में उसकी गाड़ी आलम अफरोज के घर के सामने मौजूद थी। वो अंदर आया तो आनी अपनी माँ के सीने से लगी रो रही थी। उसे देखते ही वो तीनों चौंके। अब क्या करने आए हो यहाँ? मेरी बेटी को नई अजियत देने आए हो क्या? आलम अफरोज ने गुस्से से पूछा तो वो बिना कुछ बोले आनिया की जाने बढ़ा और उसके सामने दुदानु होकर बैठता हाथ जोड़ गया। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे बाबा ने तब बता दिया है कि तुम्हारे अंदर मेरी नैना का दिल है। मेरी नैना का तो दिल कभी गलत हो ही नहीं सकता। उसके दोनों हाथों को चूमते हुए बोला तो आनिया ने एक झटके से अपने हाथ से छुड़वाए। ओह, तो इसीलिए यहाँ पर भागे आए हैं आप, क्योंकि आप जान चुके थे कि मेरे सीने में आपकी नैना का दिल धड़कता है। यानी मेरा वजूद कोई अहमियत नहीं रखता। अगर मेरे सीने में नैना का दिल ना होता तो ये गंदा ही होता, बद किरदार, न जाने कितने मर्दों को लुभाने वाला। कुछ देर पहले मेरे किरदार पर आपको भरोसा तक नहीं था, और अब जब पता चला कि मेरे सीने में नैना का दिल है तो आप भागे चले आए मिस्टर दरियाब खान। मैं वही लड़की हूँ जो कल रात किसी दूसरे मर्द के साथ थी, और न जाने उसने मुझे कहाँ कहाँ छुआ था। मैं इंस्टाग्राम पर अब इतने मर्दों के साथ अपना दिल लुभाती रहती हूँ। उसका गिरेबान पकड़े चिल्लाई, फिर रोती हुई जमीन पर बैठती चली गई। वो तड़प कर उसके सामने बैठा और उसके आंसू साफ करने के लिए हाथ बढ़ाने लगा तो वो गुस्से से हाथ झटकती उठकर वहां से भागती हुई ऊपर की जाने पड़ी। आनिया, वो उसे पुकारता पीछे लपने लगा तो आलम अफरोज उसके सामने खड़े हो गए। तुमने अब से कुछ देर पहले जो बातें की ना, उससे मेरा दिमाग बहुत खराब कर दिया। और हाँ, एक बात बताता जाऊं, ये सफाई मत समझना बल्कि एक बाप का मान समझना। इंस्टाग्राम आईडी मेरी बेटी की कुछ दिन पहले हैक हो गई थी, और मेरी बेटी ने इस बात की कंप्लेन करते हुए इस आईडी को खत्म करने की दरख्वास्त की दी हुई है। मगर अगला बंदा काफी बड़ा हैकर है, और मेरी बेटी तुम्हारे अलावा किसी मर्द से बात नहीं करती थी। तुमने मेरे दिल पर जख्म लगाया है, मेरी बेटी को बदकिरदार बोलते हुए। और हाँ, कल रात जो हुआ वो भी भूलने के लायक नहीं है। मेरी बेटी तो वहां होश में भी नहीं थी, मगर तुम उसे वैसे ही छोड़कर आ गए। किस किस्म के इंसान हो तुम? अब तो मैं तुम जैसे इंसान को अपनी बेटी के पास भटकने भी नहीं दूंगा। आलम अफरोज ने सर लहजे में कहा तो उस पर घड़ों पानी गिर गया। प्लीज अंकल, मुझे माफ कर दे। मुझे एक बार अकेले में आनिया से बात करने दे, मैं उसे मना लूंगा। हर कितने, मैं ये चाहता ही नहीं हूँ कि तुम मेरी बेटी को मनाओ, क्योंकि तुम जैसा इंसान मेरी बेटी को डिजर्व ही नहीं करता। मैं एक बाप की हैसियत से अपनी बेटी को कभी भी एक ऐसे इंसान के साथ नहीं रुखसत करूंगा जो उसकी इज्जत की हिफाजत तक नहीं कर सकता। तुम तो उन्हीं लोगों के सफ में खड़े हो जो उसके किरदार को मशकूक कर रहे थे। और अब भी तुम यहाँ पर मेरी बेटी की वजह से नहीं हो, बल्कि इस वजह से हो क्योंकि तुम्हारी महबूबा का दिल मेरी बेटी के सीने में है। मैं किसी नाकदरे को अपनी बेटी नहीं दूंगा। मेरी बेटी का अपना वजूद है, उसकी अपनी पहचान है। भले वो तुमसे हमदर्दी में मोहब्बत कर बैठी है, मगर मैं उसके दिल से तुम्हें निकाल दूंगा। अब तुम यहाँ से जा सकते हो, आलम अफरोज ने कहा। वो कितनी देर उनकी मिन्नत समाजत करता रहा, मगर आलम अफरोज पत्थर दिल बन चुका था। फिर वो मायूस था, घर वापस लौटा तो आदम खान उसी के मुंतजिर थे। वो आज कितने अरसे के बाद उनके गले लगकर रोया था। प्लीज बाबा, मैंने नैना को खो दिया है,
میں اب آنیا کو نہیں کھونا چاہتا. میرا دل اس کی طرف مائل ہو رہا ہے مگر وہ اپنے دل کے خلاف ہی جاتا رہا. میں مانتا ہوں میں نے غلط کیا ہے. مجھے اس کے کردار پر شک نہیں کرنا چاہیے تھا. مگر میں کیسے بھروسہ کرتا؟ میرے سامنے سب کچھ تھا اور میں دوسروں کی باتوں میں آ گیا. پلیز بابا آپ ایک بار ان سے بات کیجیے نہ تو مجھے آنیا دے دے ورنہ میں ٹوٹ جاؤں گا. وہ تڑپ کر بولا. اچھا جاؤ تم اپنے کمرے میں آرام کرو میں کچھ کرتا ہوں. آدم خان نے کہا تو وہ بوجھل دل سے اپنے کمرے میں چلا گیا. وہ کتنی دیر سے آنیا کا نمبر ملا رہا تھا مگر دوسری طرف سے وہ فون اٹھا ہی نہیں رہی تھی. پھر کچھ دیر کے بعد اس نے کال کاٹی تو وہ لب کچلتے ہوئے اسے میسج کرنے لگا. پلیز آئی ایم سوری. میرا دل کہہ رہا تھا کہ تم گناہ گار نہیں ہو مگر میں بہک گیا تھا. پلیز مجھے معاف کر دو. دوسری طرف سے اس کا میسج سین کیا گیا مگر کوئی ریپلائی نہیں ہے. وہ رات بھر اسے سٹوری کے میسج کرتا رہا لیکن دوسری طرف سے مسلسل سین کرنے کے بعد اگنور کیا جا رہا تھا. اس کے یوں اگنور کرنے پر وہ تڑپ اٹھا تھا. پھر دوسری طرف سے اسے بلاک کر دیا گیا اور پچھلے کئی دن سے اس کے گھر کے دروازے پر جا کر کھڑا ہوتا مگر وہ دشمن جان تو اس سے روٹ ہی گئی تھی. وہ اب بھی بوجھل دل سے ناشتہ کر رہا تھا کہ ملازم نے اسے ایک خاکی کاغذ لا کر دے دیا. اسے جب کھولا تو اس میں خلا کے پیپر تھے جو کہ آنیا کی طرف سے بھیجے گئے تھے. نہیں نہیں وہ ایسا نہیں کر سکتی میرے ساتھ. وہ مجھے دیوانوں کی طرح چاہتی تھی. بابا وہ مجھے یوں نہیں چھوڑ سکتی. اپنے بالوں کو مٹھی میں جکڑے پاگلوں کی طرح رونے لگا. آدم خان اس کی حالت دیکھ کر گھبرا گئے اور انہیں 6 سال پہلے کا وہ دن یاد آیا جب اس کی نینا کے مرنے کی خبر ملی تھی. تب بھی وہ اسی طرح پاگلوں کی طرح ریئیکٹ کر رہا تھا. یہاں تک کہ اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا اور اس پورے ایک ہفتے وہ کوما میں رہا تھا. بس کر دو ذرا آپ. تو میں اپنے باپ پر رحم نہیں آتا کیا؟ تمہارے علاوہ میرے پاس ہے کون؟ تمہیں کچھ ہو گیا تو میں جیتے جی مر جاؤں گا. آدم خان بے بسی سے رو پڑے مگر وہ بھاگتا ہوا باہر کی جانب لپکا. کہاں جا رہے ہو ذرا آپ؟ وہ تڑپ کر اسے پکارنے لگے مگر وہ تو جیسے گونگا بہرا بن چکا تھا. وہ دوبارہ اس کے گھر میں موجود تھا اور گارڈ سے لڑ کر زبردستی اندر داخل ہوا تھا. آئینیا کہاں ہو تم؟ وہ اونچی آواز میں سے پکارنے لگا. وہ جیسے ہی نیچے آئی تو اس کے سامنے خلا کے پیپرز لہرائے. یہ کیا ہے؟ اس کے پوچھنے پر وہ لب کچلتے عالم افسوس کو دیکھنے لگی. اوہ تو یہ آپ کا کام ہے. مجھے پتا تھا کہ تم کبھی بھی مجھے چھوڑنے کا نہیں سوچ سکتی. اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا. بے شک یہ میرے بابا نے بیچے ہیں مگر میری رضامندی سے ہی بیچے گئے ہیں. میں کیوں ایک ایسے انسان کے ساتھ رہوں جس کے نزدیک میرا کوئی وجود ہی نہیں ہے؟ بہتر ہوگا ہم دونوں اپنا راستہ الگ کر لیں. پلیز یہاں سے چلے جائیے. وہ بولتی وہاں سے پلٹ آئی. عالم افروز نے گارڈز کے ذریعے وہاں سے باہر نکال دیا تھا. میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا. یہی تمہارے گھر کے سامنے میری جان نکل جائے گی مگر ہلوں گا بھی نہیں. وہ باہر کھڑا چلا کر اسے پکارتا رہا. پھر وہ سردیوں کی بارش میں بھیگ رہا تھا اور وہ جانتا تھا کہ سردی لگ جانے کی صورت میں سے استھما اٹیک ہو سکتا ہے مگر اس نے بھی آج قسم کھا رکھی تھی کہ وہ اپنی جان دے گا مگر یہاں سے نہیں جائے گا. وہ بے چینی سے کتنی بار کھڑکی سے جھانک چکی تھی مگر وہ پچھلے 3 گھنٹوں سے بارش میں بھیگ رہا تھا اور وہ وہاں سے ہلا تک نہیں تھا. اپنے لبوں پر ہاتھ رکھے اپنی ہتھیاں دبانے لگی. پھر اچانک کہ وہ اپنے سینے کو مسلتا زمین پر گرتا چلا گیا. وہ پاگلوں کی طرح ننگے پاؤں باہر کی جانب بھاگی اور عالم افروز اور بیلا جو کہ لاؤنج میں بیٹھے تھے اسے یوں آتا دیکھ کر ہڑبڑا کر اٹھے اور بنا کچھ بولے روتی ہوئی باہر کی جانے پڑی. جیسے ہی باہر نکلی تو زمین پر تکلیف کے دورے ہوئے دریاب کو دیکھ کر جیسے جان نکل گئی تھی. وہ تڑپ کر اس کی طرف لپکی. دریاب کیا ہوا ہے آپ کو؟ وہ اسے سیدھا کرتے روتے ہوئے بولی تو وہ کینچ کینچ کر سانس لے رہا تھا. افروز نے جلدی سے اسے گاڑی میں ڈالا اور ہاسپٹل لے آئے. کچھ دیر کے بعد آدم خان اور نصیر یزدانی بھی ہسپتال پہنچ چکے تھے. دریاب کی حالت بہت خراب تھی. اسے استھما اٹیک کے ساتھ نمونیا ہو چکا تھا. 2 دن بیت چکے تھے مگر دریاب کی حالت بگڑتی ہی جا رہی تھی. آنیا تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی اور شیشے کے پاس سے ہوش و آواز سے بیگانہ اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو کتنے دنوں سے اپنی محبت کی بھیک مانگ رہا تھا مگر وہ اتنی کٹھور بن گئی تھی کہ اپنی محبت کے دعوے تک بھول گئی. پھر رات کو اسے ہوش آیا تو جیسے سب کی جان میں جان آئی. وہ اس وقت دوائیوں کے زیر اثر سو رہا تھا. وہ مسلسل اس پر نگاہیں ٹکائے بیٹھی تھی. پھر یوں ہی اس کا ہاتھ تھامے اس پہ سر رکھ کر سو گئی. دریاب کی آنکھ کھلی تو کتنی دیر ماؤس کی ماؤس سے چھت کو دیکھتا رہا. پھر گردن گھمائی تو آنیا کو دیکھ کر جیسے روح کو قرار آ گیا. بے اختیار اس کی سر کو چھوا تو وہ جلدی سے اٹھ کر سیدھی ہوئی. آپ ٹھیک ہیں دریاب؟
اور بیتابی سے بولی تو وہ سر اس بات میں ہلاتا کوہنیوں کے بل اٹھ کر بیٹھنے لگا۔ آنیا نے جلدی سے سہارا دے کر بٹھایا اور واپس ٹول پر بیٹھنے لگی کہ دریاب نے اسے بازو سے تھامتے اپنے قریب کرتے باہوں میں قید کر لیا۔ پھر وہ اس کے بالوں میں سر چھپاتے پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ آئی ایم سوری، اس کے کان کی نوک کو لبوں سے چھوتے ہوئے بولا تو وہ حیا سے سمٹ کے۔ پھر ڈاکٹر کے آنے پر وہ پیچھے ہٹ کے۔ چیک اپ کے بعد ڈاکٹر چلا گیا تو وہ دوائیوں کے زیر اثر پھر سے سو گیا تھا۔ 2 دن مزید گزر چکے تھے اور دریاب کی حالت اب کافی بہتر تھی۔ اس سے اٹھتا بیٹھتا اور چلنے لگا تھا۔ ڈاکٹر نے کل تک چھٹی دینے کا کہا تھا۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ اس کے پاس تھی۔ وہ محبت پاش نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس رات کو یادگار بنائے، وہ گمبھیر لہجے میں بولا تو آنیا نے حیرانگی سے دیکھا۔ کہتے؟ وہ بولی اپنی سہاگ رات منا کر۔ وہ میں نے خیز انداز میں بولا تو آنیا کے چہرے پر سرخی چھا گئی۔ یہ ہاسپٹل ہے، اور ویسے بھی ابھی ہمارا نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں تو سہاگ رات کہاں سے آگے؟ وہ جلدی سے رولی۔ نکاح ہی تو سب سے اہم چیز ہوتی ہے اور تم مجھے آج نہیں روک سکتی۔ ہماری سہاگ رات یہیں ہاسپٹل نہیں ہوگی۔ وہ کہتے ہوئے اٹھا اور جا کر دروازہ لوک کرتا اس کی طرف قدم قدم چل کر آنے لگا۔ پلیز دریا، میں مزید ویٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ تمہارے ڈیڈ بول رہے ہیں کہ ان کے اکلوتے بیٹے سارے مفروض کی چھٹیوں میں جب پاکستان آنا ہے تب تمہاری اور میری شادی ہوگی۔ اتنا انتظار نہیں میں کر سکتا، مجھے آج ہی تمہیں اپنا بنانا ہے۔ وہ مدہوش لہجے میں بولتا اس کی گردن پر جھکتا اپنے سلگتے ہوئے ہونٹ رکھ گیا۔ پھر اس کی گستاخیاں بڑھتی جا رہی تھی، اس کی باہوں میں ٹوٹ رہی تھی۔ وہ اسے گود میں اٹھائے اس کے چہرے کے قریب چہرہ کرتا اس کے لبوں پر شدت برساتا اسے بیڈ پر لٹاتا اپنا حق جتاتا چلا گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں مدہوش ہوئے تھے۔ پھر وہ اسے اپنے سینے سے لپٹائے آنکھیں موند گیا۔ اگلی صبح بہت روشن تھی۔ ڈاکٹر نے رات کو ہی ڈسچارج پیپر پر سائن کر دیے تھے تو صبح ہوتے ہی اور بنا کسی کو بتائے گھر کے لیے نکل آئے۔ کھاڑی آنیا کے گھر کے سامنے رکی تو وہ اسے چھوڑنے اندر تک گیا اور بیلا نے اسے ناشتے پر روک لیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ گھر پہنچا تو آدم خان سے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اب آپ جلدی سے اپنی بہو لانے کی تیاری پکڑے اور میں اپنے سارے صاحب سے منت سماجت کرتا ہوں کہ بھئی واپس آ جاؤ۔ وہ خوشگوار لہجے میں بولا تو آدم خان اتنے عرصے کے بعد اپنے بیٹے کو یوں خوش دیکھ کر بہت خوش تھے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ان کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو چکی تھی اور وہ اس کے لائیو آنے پر آج بھی اسے میسیجز کرتی گئی۔ اب کی بار وہ اسے رپلائی بھی کرتا تھا۔ اس کے فینس تک یہ بات جان چکے تھے کہ وہ دونوں میاں بیوی ہے۔ آج عالم افروز سب کو شادی کا کارڈ دینے آگا مینشن پہنچا تو وہاں پر ایک قیامت برپا تھی۔ لاؤنج کے وسط میں ندا کی بیٹی مونیشا کی لاش پڑی تھی اور ندا پاگلوں کی طرح اسے پکار رہی تھی۔ اس تاکی تو جام میں کھڑا تھا، اس سے دیکھ رہا تھا کہ تب تمہاری وجہ سے ہوا خبیث عورت، تم سے شادی کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ تم نے میری بیٹی کو غلط راستے پر ڈالا، دیکھو آج کیا ہو گیا۔ تم نے عالم افروز کی بیٹی کو برباد کرنا چاہا مگر دیکھو تمہاری بیٹی نے سوسائڈ کر لی۔ سلیمان چیخ چیخ کر بولنے لگا۔ عالم افروز کرپتے ندا کو دیکھنے لگا جس نے برسوں سے دل میں نفرتیں پال کر رکھی تھی۔ آج اس کا غرور نفرتیں سازش میں اسی پر پڑ گئی تھی۔ مونیشا 3 ماہ کی پریگننٹ تھی اور اسے پریگننٹ کر کے بلیک کرنے والا وہی ہیکر تھا جس کو ندا اور مونیشا نے آنیا کے خلاف یوز کیا تھا۔ آج ندا خود اپنے انتقام کی آگ میں سب جلا چکے تھے۔ عالم افروز بوجھل دل سے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ندا اپنی بیٹی کے غم میں پاگل ہو کر پاگل خانے جا چکے تھے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد سادگی سے آنیا رخصت ہو کر دریاب خان کی زندگی میں جا چکی تھی۔ آج کل وہ دونوں ورلڈ ٹور پر تھے۔ عالم افروز آج بھی کھڑا صرف ندا پر افسوس کرتا اپنی متاع جان کی طرف دیکھ رہا تھا جو کہ سارن کے بالوں میں چمپی کر رہی تھی۔ دل میں وہ اللہ کا شکر گزار بھی تھا کہ اللہ نے اسے ایک ایسی ہم سفر دی تھی جس نے اس کے ہر رشتے کو سنبھالے رکھا۔ ندا نے کتنی سازشیں رچا کر اسے ہمیشہ آگا مینشن سے دور رکھا مگر آج وہی بیلا سب کی فیورٹ بھابھی، بہو اور بڑی ماں تھی۔ ختم۔